نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث نمبر 81 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء رواہ البخاری کتاب الطب. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء رواہ البخاری کتاب الطب. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کا علاج پیدا نہ کیا ہو، یعنی کوئی بیماری بھی لا علاج نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کسی بھی قسم کی کوئی مرض کوئی بیماری آ گھیرے تو وہ مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، اور یہ نہ سوچے کہ اس بیماری سے وہ مر ہی جائے گا. کیونکہ بیماری کے بعد عام طور پر انسان اس خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب وہ کسی کام کے قابل نہیں، اب وہ شاید اس بیماری کے ساتھ دوسروں کا محتاج ہو جائے یا بالآخر اس کی موت ہی آ جائے. موت تو برحق ہے، موت کو تو آنا ہی ہے ایک دن، لیکن ضروری نہیں کہ یہی بیماری موت کا ذریعہ بنے. موت تو بیماری کے بغیر بھی آ جاتی. اس لیے انسان کو بیماری کے آنے پر سب سے پہلی بات جو کرنی ہے وہ ہے امید کا دامن تھام، اللہ رب العزت کے ساتھ اچھا گمان رکھنا. کیونکہ بیماری انسان کے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ بنتی ہے، بیماری انسان کے اندر عجز و انکساری پیدا کرتی ہے، بیماری انسان کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے. اور یہ کس طرح ہوتا ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے یا غم زدہ ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے تو اس کی توجہ سراسر اس خاص پریشانی کی طرف ہو جاتی، باقی چیزیں اتنی اہم نہیں رہتی جو غیر ضروری ہوتی. بلکہ بیماری میں تو انسان بعض اوقات اپنے فرائض تک سے بھی غافل ہو جاتا ہے اور بہت سی چیزیں اس سے چھوٹ جاتی. اگر انسان دیکھے تو اس میں بھی ایک مثبت پہلو ہے، کیونکہ انسان عام حالات میں اتنی مصروفیت کا شکار ہوتا ہے کہ اس کو بعض اوقات بہت اہم چیزوں کی طرف توجہ دینے کا وقت ہی نہیں ہوتا، سوچ ہی نہیں آتی. لہٰذا جب اس سے باقی سب چیزیں چھٹ جاتی ہیں اور وہ ایک طرح سے خاموشی اور تنہائی اور جسمانی طور پر کمزوری کا شکار ہوتا ہے تو اس سے بہت سے پردے ہٹتے ہیں. اسے اپنی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، اسے اپنی آخرت کے بارے میں سوچ آتی کہ میرا انجام کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کل میرا کیا بنے گا جب سب میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، حتیٰ کہ میرا اپنا جسم بھی میرا نہیں رہے گا. کیونکہ قیامت کے دن انسان کا جسم بھی انسان کے خلاف گواہی دے گا. یہ سوچ عام دنوں میں نہیں آ سکتی. انسان ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، کیونکہ جب تک جسمانی طور پر وہ طاقتور ہوتا ہے، باہمت ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، ہر چیز اس کے قابو میں ہے، کنٹرول میں ہے، ہر چیز اس کی اپنی ہے. لیکن جب بیمار ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ خیال غلط تھا، اس کی یہ سوچ درست نہ تھی. اس لیے بیماری تطہیر کا ذریعہ بنتی، صفائی کا ذریعہ بنتی. بعض اوقات جسمانی بیماری روحانی صحت کا ذریعہ بنتی، کیونکہ بیماری میں انسان کے گناہ بھی دھلتے ہیں. چھوٹی بیماری ہو یا بڑی ہو، جیسے ایک موقع پر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا جسے بخار تھا، وہ بخار کو برا بلا کہہ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو برا بلا نہ کہو. مومن کے گناہ بیماری میں اس طرح جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں. حتیٰ کہ مومن جب اللہ سے ملاقات کرتا ہے، یعنی بیماری کے بعد جب فوت ہوتا ہے، تو وہ اس حال میں اللہ سے ملتا ہے کہ وہ بالکل پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اس کے جسم پر ایک بھی گناہ باقی نہیں ہوتا، بالکل صاف ستھرا. لیکن عام طور پر لوگ ایسے شخص کے بارے میں جو بہت سخت بیماری کا شکار ہو جائے، بدگمانی اور وسوسے اور بری سوچ رکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ شخص کو بہت ہی گناہگار تھا، اس لیے اس مصیبت میں پکڑا گیا ہے. حالانکہ مومن کے لیے وہی بیماری باعث رحمت ہوتی، وہ قطرہ قطرہ دھل رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ تکلیف اگر وہ اس پر صبر کرے تو آخرت کے اجر اور درجوں کی بلندی کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے. لیکن عموماً انسان اس طرح سوچتا نہیں، شیطان انسان کو مایوس کرنے لگتا ہے. جہاں بیماری انسان کے لیے روحانی صحت کا ذریعہ بنتی ہے، وہاں بیماری شیطان کے وسوسوں کو مزید دعوت دینے کا ذریعہ بھی بنتی ہے، اگر اس کی سوچ مثبت نہ ہو، منفی ہو. اور منفی سوچ کیا ہوتی ہے کہ مجھ پر یہ بیماری کیوں آ گئی، اور اٹس ناٹ فیئر، میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو اس حد تک پریشان کر دیتی ہیں کہ انسان کے ایمان کے جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان پر جب کوئی بیماری آئے تو وہ کیا سوچ رکھے کہ اس بیماری کا علاج موجود ہے. پھر وہ اللہ سے دعا کرے اور علاج شروع کرے. بعض لوگ علاج نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اب آ گئی ہے، اب یہ تو زندگی میں ساتھ ہی چلے گی، اس لیے علاج کی ضرورت نہیں. جبکہ علاج کرانا اور علاج کے لیے بھاگ دوڑ کرنا یہ بھی مسنون ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. ایک انصاری صحابی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، بیمار پرسی کے لیے، جو زخمی ہو گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو فلاں کے طبیب کو بلا کر اسے دکھاؤ. لوگوں نے اسے بلایا تو وہ آیا. لوگ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا علاج اسے کچھ فائدہ دے سکتا ہے؟ یعنی اس کو اتنے زخم آئے ہوئے ہیں، کوئی فائدہ ہے علاج کرانے کا؟ کیونکہ سب سے پہلا وسوسہ شیطان کیا ڈالتا ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہونے کی. اور اس طرح وہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہمت ہی نہیں کرتا کہ وہ پازیٹو سوچ سوچے اور وہ اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، اللہ نے زمین میں کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی شفا نہ رکھی. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہ پتا ہو، لیکن شفا موجود ہے اور علاج کرانے کا بھی حکم. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جب بیماری کو پیدا کیا تو اس کا علاج بھی پیدا کیا، اس لیے علاج کیا کرو. یعنی بیماری بھی اللہ کے اذن سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. دونوں چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف سے. لہذا ہمیں اگر اللہ کے اذن سے بیماری آئی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا کو دعوت دینی چاہیے کہ اللہ تو مجھے شفا دے. دعا بھی کرے اور دوا بھی کرے. اسامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، علاج کیا کرو، علاج کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی جس کا علاج نہ رکھا ہو سوائے موت اور بڑھاپے کے. یعنی بڑھاپے کے بعد انسان جوان نہیں ہو سکتا، وہ پہلے والی طاقت نہیں آ سکتی، اور موت تو موت ہے، وہ تو آنی ہی ہے، چاہے کوئی صحت مند ہو یا بیمار ہو. لیکن چاہے بڑھاپا ہو، چاہے مرض الموت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں بھی انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اور کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اگر تنکے کا سہارا بھی ملے تو بھی لے انسان، تنکے کو بھی نہ جانے دے کہ تنکا مجھے کیا بچائے گا. نہیں، بچانا تو اللہ نے ہے.
کوئی پتہ نہیں کہ کس چیز میں اللہ تعالیٰ کیا قدرت رکھ دے، کیا طاقت رکھ دے. اب مثال کے طور پر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر جو خاصیت رکھی ہے وہ کس نے رکھی؟ مثلا میٹھا ہے، کوئی بھی چیز جیسے میٹھی ہوتی، کھجور ہے، کھجور کے اندر اس کا ذائقہ کس نے رکھا ہے؟ اس کی خوشبو کس نے؟ وہ زمین سے نکلتی ہے، مٹی سے. اور اگر اس کا درخت دیکھا جائے تو بھی عجیب و غریب قسم کا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو کھولتے جائیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے چند پیسز جگسو کٹھی کر کے کسی نے جوڑ دی، یا بلاکس کسی نے ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیے. اور پھر پتے بھی آپ دیکھیں خاص سٹائل کے ہوتے ہیں، کہ اس میں بہت ویرائٹی نہیں ہوتی، اور ایک بہت کمپوزڈ سا درخت ہوتا ہے، اور ایک مخصوص حصے پر اس کا پھل لگتا ہے، ٹہنیوں پہ نہیں لگتا، تنے کے اندر سے ہی نکلتا ہے. دوسرے درختوں پہ آپ دیکھیں کہ ٹہنیوں اور پتوں کے بیچ میں پھل ہوتے ہیں. لیکن عجیب و غریب تاثیر اللہ نے اس میں رکھی. اور دنیا میں 6000 سے زیادہ قسم کی کھجوریں ہیں، 6000 سے زائد اقسام ہیں، اور مختلف علاقوں میں مختلف طرح کی تاثیر ان کی پائی جاتی. اللہ نے بہترین غذا پیدا کی اور اس کے اندر شفا بھی اللہ نے ڈالی. اب جس رب نے ذائقہ اس کے اندر ڈالا ہے، خوشبو، اس کی شکل، اس کا رنگ، اسی رب نے اس کے اندر شفا کی تاثیر ڈالی. وہ رب چاہے تو کسی بھی چیز کے اندر ہمارے لیے شفا کی تاثیر رکھ سکتا ہے، اور وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی. اور انسان سوچتا ہے کہ یہ کیا ہوا، اتنی معمولی سی چیز اور اس میں اتنا فائدہ. کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے امراض کی دوا بہت معمولی سی چیز ہوتی، چھوٹی سی چیز میں انسان کے لیے شفا رکھ دی جاتی ہے، جس کو وہ حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، جس کو وہ سوچتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ. مثلا میرے آپ جیسے لوگ اگر جنگل میں جائیں اور طرح طرح کی بوٹیاں دیکھیں تو ہمیں تو کوئی پہچان نہیں، نہ سمجھ، ہم ہربس کو بھی شربس سمجھ کے ایسے اگنور کر دیں گے. لیکن جو جاننے والے ہوتے ہیں انہوں نے ایک ایک چیز کو ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، آزمایا ہوتا ہے. ایک ٹہنی جو ہمارے لیے بالکل ایک بیکار سی چیز ہے، لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہم اس کو بیکار سمجھ لیتے ہیں، اسی کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہوتی، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو شفا دینا اللہ کا کام ہوتا ہے، بندوں کا نہیں ہے. ایون اگر آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں تو اس کے دل میں بھی اللہ ہی ڈالے گا تو صحیح دوا آپ کے لیے تجویز کرے گا. تو ان سے بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے. مثلا آپ 10 ڈاکٹرز کے پاس جا چکے ہیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں، تو آپ 11ویں کے پاس نہیں جاتے، آپ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں، بہت آزما لیے، ایسے ہی ٹھیک ہے. نہیں، ہو سکتا ہے وہ 11ویں کے پاس اللہ نے رکھی ہو وہ کوئی چیز آپ کے لیے. تو اس لیے حکم کیا ہے کہ علاج کرتے رہو. اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی جس کا علاج نہ رکھا ہو سوائے موت اور بڑھاپے کے. اسی طرح معالج کو دکھانا چاہیے. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور فرمایا تم لوگ اس کے لیے کوئی طبیب کیوں نہیں بلاتے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہم کو ہی حکم دیں گے، یعنی آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم طبیب کو بلائیں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بیماری اتاری ہے اس کی دوا بھی نازل کی. تو طبیب یا معالج کو دکھانے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ صاحب علم ہے، صاحب تجربہ ہے، اس کے پاس ایکسپیرینس ہے. تو جب انسان کو کسی بھی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو حکم کیا ہے قرآن کا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، چاہے کوئی دنیاوی مسئلہ ہو یا کوئی دینی مسئلہ ہو. ایک انسان جو کسی ایک شعبے کا متخصص ہے، اسپیشلسٹ ہے، ضروری نہیں کہ وہ باقی سب کو بھی جانتا ہو. ہر شعبے کے لیے، ہر علم اور فن کے لیے اللہ نے مختلف لوگ پیدا کیے. جیسے شکلیں مختلف ہیں ایسے سوچیں مختلف ہیں، عقل کے درجے، حالات اور علم کے لیول مختلف ہیں. تو انسانوں کو بعض سے پیدا بھی کیا اور بعض کو بعض کا محتاج بھی بنایا، کیونکہ انسان ہے نا، بندہ ہے، اور بندے اللہ کے محتاج ہیں. اللہ ہی نے بندوں کے اندر محتاجی رکھی ہے تاکہ وہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے سے کام لیں. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، ایک دوسرے سے کام لیں، ایک دوسرے کی ضرورت پوری کریں، اور پھر
جب ایک بندے کے اندر دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کا سامان رکھ دیا گیا تو قدرتی طور پر اس کو اس کا محتاج کیا گیا، اور یہ محتاجی پھر ان دونوں کے درمیان ایک بانڈنگ پیدا کر دیتی ہے. اگر ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی طاقتیں رکھ دیتا کہ اسے کسی کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر انسان کے تکبر کا عالم کیا ہوتا. ہر دور میں انسان نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ طور پر جیے. ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کیا چاہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہوں، اپنی مرضی کر سکیں، ہر چیز ہمارے اختیار میں، ہماری مرضی کے، ہمارے کنٹرول میں. یہ انسان کے اندر ایک خواہش ہے. لیکن انسان کے پاس جتنا چاہے مال ہو، جتنا چاہے علم ہو، جتنی چاہے طاقت ہو، پھر بھی وہ دوسروں کا محتاج ہے کسی نہ کسی چیز کے اندر. محتاجی سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے. بعض اوقات انسانوں کی آپس میں ایک دوسرے سے ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، بہن بھائیوں میں ہو جاتی ہیں، ماں باپ کے بیچ میں ہو جاتی ہیں، دوستوں کے بیچ میں ہو جاتی ہیں، محبت کرنے والوں کے بیچ میں ہو جاتی ہیں. بہت نیچرل ہے. اس کا بھی علاج کرنا چاہیے، اس کا بھی حل ڈھونڈنا چاہیے. جیسے جسمانی امراض ہوتے ہیں ایسے ہی ہمارے نفسیاتی امراض ہوتے ہیں، روحانی امراض ہوتے ہیں، معاشرتی امراض ہوتے ہیں. ہمارے تعلقات کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن اس کو اینڈ آف دا ورلڈ نہیں سمجھنا چاہیے. ہر چیز کا علاج کرنا چاہیے، ہر بیماری کا علاج کرنا چاہیے، ہر النس کا علاج کرنا چاہیے، ہر مسئلے کا حل سوچنا چاہیے. اب یہ نہیں کہ انگلی میں کوئی تکلیف ہے تو انگلی کاٹ کے پھینک دو، سر میں درد ہے سر کاٹ کے پھینک دو. نہیں، یہ حل نہیں ہے. کیونکہ عام طور پر شیطان انسان کو کیا کرتا ہے؟ مایوس کرتا ہے. پچھلے بھی لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے مایوسی کے اوپر کافی بات کی تھی کہ مایوس نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ کے پاس ساری قدرت ہے، اپنی رحمت سے جو چاہے کرے. تو ہمارے اندر مایوسی نہیں آنی چاہیے کسی بھی چیز کے بارے میں کہ یہ تو ہوپ لیس کیس ہے، اس نے تو ٹھیک نہیں ہونا، اس لیے بہتر اسے کاٹ پھینکو. نو، علاج کرو. لیکن ہم میں عام طور پر صبر نہیں ہوتا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب کوئی بیماری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی ایسی دوا مل جائے کہ میریکل ہو، بس ایک دفعہ کھاؤ اور اگلی دفعہ بالکل ٹھیک ہو جاؤ. انسٹنٹ ریلیف چاہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسی دوائیاں نکلی ہیں کہ جن سے انسٹنٹ ریلیف ہوتا ہے، حالانکہ ان کے سائڈ افیکٹس بھی بہت ہوتے ہیں. تو ہم ٹائم نہیں لینا چاہتے. اور اگر کوئی ڈاکٹر سچ بول دے اور کہہ دے کہ ہاں یہ اتنے دن لگیں گے اس کو ٹھیک ہونے میں، تو ہم کہتے چھوڑو، اتنے دن میں تو ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے. اور اتنے دن میں ویسے جو ٹھیک ہونا وہ ویسا ٹھیک نہیں ہونا ہوتا جیسے ایک دوا کھا کے انسان اچھی طرح صاف ہوتا ہے. تو جب کوئی زخم ہوتا ہے اس کو مندمل ہونے میں ٹائم لگتا ہے، چاہے وہ جسم کا زخم ہو، چاہے وہ روح کا زخم ہو، چاہے وہ ہمارے جذباتی کوئی دھچکا ہو، کوئی حادثہ ہو، کوئی ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، کوئی ذہنی پریشانی ہو. ہر چیز کو وقت لگتا ہے. ٹائم کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں ہیل ہو جاتی ہیں، اس لیے ہر چیز کو ٹائم دینا چاہیے. بیماری کو بھی ٹائم دینا چاہیے، لیکن ٹائم دینے کا مطلب نہیں کہ علاج نہ کریں، علاج ساتھ ہونا چاہیے. تعلقات میں اگر خرابی اور بیماری کوئی پیدا ہوگی تو اس کو بھی ٹائم دینا چاہیے، لیکن تعلقات کاٹ کے نہیں رکھ دینے چاہیے. یہ بہت ہی اہم اور بہت ضروری چیز ہے. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ انسان اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے. ڈاکٹر پر بھروسہ نہیں، اپنی عقل پہ بھروسہ نہیں، اور چیزوں پر نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. گویا شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، یعنی میں بیمار ہوں اور تو مہربان ہے، تو اپنی رحمت کے ساتھ میری تکلیف دور کر دے. تو یہ کیا تھا؟ ان کا توکل تھا اپنے رب پر، اپنے رب کو پکارا. تو بیماری میں سب سے پہلے اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے، ابن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے تمام امتیں پیش کی گئی، ایک ایک دو دو نبی
اور ان کے ساتھ ان کے ماننے والے گزرتے رہے، یعنی سب آ رہے تھے. جیسے مارچ پاسٹ ہوتا نا، تو وہ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے سامنے سے ایک دستہ گزرتا ہے، دوسرا گزرتا ہے، تیسرا گزرتا ہے. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک کیفیت دکھائی گئی، آپ کے سامنے سے لوگ گزر رہے تھے. بعض نبی ایسے بھی تھے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا. آخر میرے سامنے ایک بڑی بھاری جماعت آئی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کیا یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے. پھر کہا گیا کہ کناروں کی طرف دیکھو. میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عظیم جماعت ہے جو کناروں پہ چھائی ہوئی ہے. پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، آسمان کے مختلف کناروں میں. میں نے دیکھا کہ ایک جماعت ہے جو تمام افق پہ چھائی ہوئی، پورا ایریا اس نے بھرا ہوا. کہا گیا یہ آپ کی امت ہے اس کثرت سے، اور اس میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. یعنی اسے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا. یہ ایسا ہی کہ بغیر انٹرویو کے آپ کو بہترین جاب مل جائے کوئی. اس کے بعد آپ اپنے حجرہ میں تشریف لے گئے اور کچھ تفصیل نہیں فرمائی. لوگ ان جنتیوں کے بارے میں بحث کرنے لگے کہ کون لوگ ہوں گے. کہنے لگے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، اس لیے یہ ہم ہی ہیں، یعنی صحابہ، یا ہماری وہ اولاد جو اسلام میں پیدا ہو. کیونکہ اس دور میں تو یہ بھی بہت بڑا آنر تھا کہ کوئی مسلمان پیدا ہو. آج تو ہم نے اس کو بس ایسے ہی ایک وہ لے لیا ہے نا، اس کی کوئی قدر ہی نہیں، اس پر کوئی شکر ہی نہیں کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے. کیونکہ ہم جاہلیت میں پیدا ہوئے تھے، تو یہ 70,000 وہ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوں گے. یہ باتیں جب آپ کو معلوم ہوئی تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو کسی سے دم نہیں کراتے، فال نہیں دیکھتے اور داغ کا علاج نہیں کرواتے، یعنی آگ سے جو علاج ہوتا ہے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس پر عکاشہ بن محسن نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے کہ کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا عکاشہ تم پہ بازی لے گیا، بس ہو گیا جو ہونا تھا. اب یہ جو بات آئی کہ ایک طرف کہا گیا کہ علاج کراؤ، دوسری طرف کہا گیا ہے کہ اللہ پہ توکل کرو، تو علاج کے باوجود توکل کیا جا سکتا ہے. یہاں علاج کی ان قسموں کی بات کی جا رہی ہے کہ جن کو پسند نہیں کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ آگ سے داغ لگانی، جسے کہتے ہیں نا کہ جلانا کسی چیز کو، کسی زخم کو جلانا یا کسی خاص چیز کو، تو اس علاج سے منع کیا گیا. کئی کہتے ہیں اس کو. اسی طرح دوسری چیز جس سے یہاں منع کیا گیا وہ ہے فال دیکھنا، شگون لینا، تیارہ. اور تیسری چیز جو کسی سے دم نہیں کرواتے، یعنی شرکیہ دم مراد ہے، کیونکہ جو مسنون دم ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بتایا اور کیا بھی ہے. تو اس لیے شرکیہ دم جو ہے جس میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جائے، یا یہ کہ اس کو کچھ لوگ جیسے کوئی پیشہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو خاص طور پر دم کرانے کے لیے کوئی کہیں جائے تو یہ چیزیں درست نہیں. پھر مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی توکل سے بری ہو گیا جس نے اپنے بدن پر داغ لگایا یا دم کرنے کو کہا. پھر ہے دعا کرنا، یہ بھی علاج کی قسم ہے. ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اس مصیبت کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو اتر چکی، یعنی بیماری ہے آ چکی، اور اس کے لیے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی. لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو. اب دعاؤں میں جو مسنون دعائیں ہیں شفا کی، خاص طور پر انہیں پڑھنا. وہ کون سی ہے؟ اگر آپ ایاک نستعین دیکھیں تو اس میں یہ سارے مسنون اذکار شامل کر دیے گئے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا آپ کے پاس کوئی مریض لایا جاتا تو فرماتے اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک اشف شفاء لا یغادر سقما. اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے اور تکلیف دور کر کے شفا دے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو مرض کو نہ چھوڑے. یہ مریض خود بھی پڑھتا رہے اور
اس کے آس پاس کے لوگ بھی اس کے لیے پڑھیں. جو لیٹسٹ ورژن ہے ایاک نستعین کا، اس میں اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی، اس پر یہ دعا پیج 26 میں لکھی ہوئی ہے. اگر زبانی یاد نہ ہو تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، نشان لگا سکتے ہیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ زبانی یاد ہو. چھوٹے سے چھوٹا مرض بھی ہو، مثلاً آپ کے دل پہ بوجھ ہے، آپ غم کے مرض میں، ڈپریشن ہے، اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے. یہ جتنی بھی دعائیں ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو پیچھے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، اس میں ساری احادیث ریفرنس وغیرہ موجود ہے. مثلا بیماریوں سے شفا کے لیے کتاب کا پیج 53 دکھے. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ سفر میں تھے اور عرب کے کسی قبیلے پر گزرے. انہوں نے قبیلے والوں سے مہمانداری چاہی مگر انہوں نے انکار کر دیا. پھر ان کے سردار کو بچھو نے کاٹا تو وہ کہنے لگے تم میں سے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ صحابہ میں سے ایک شخص بولا ہاں مجھے ایک منتر آتا ہے. پھر اس نے سورۃ فاتحہ پڑھی، وہ اچھا ہو گیا. یہ صرف سورۃ فاتحہ پڑھنے سے ہی اچھا ہو گیا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ کسی پر بھی پڑھ سکتے ہیں. مثلا آپ کی نان مسلم میڈ ہے، اس میں بھی پڑھ دیجئے. اور اسے ایک گلہ بکریوں کا دیا. اس نے گلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں. پھر آپ کے پاس آ کر قصہ بیان کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے سورۃ فاتحہ کے سوا کچھ منتر نہیں کیا، صرف سورۃ فاتحہ پڑھی، لیکن کس یقین کے ساتھ پڑھی ہوگی. آپ ہنسنے لگے اور فرمایا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ وہ منتر بھی ہے؟ پھر فرمایا وہ گلہ لے لو اپنے ساتھ، میرے لیے بھی ایک حصہ لگاؤ. آپ نے حصے کی بات اس لیے کی تاکہ لوگوں کے اندر اس میں کوئی کراہت نہ رہے. پھر اسی طرح درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر جو دعا کی جاتی ہے وہ لکھی ہوئی ہے. 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ کر اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جسے ابھی اجل نہ آئی ہو، یعنی موت نہ آئی ہو، تو 7 بار اس کے پاس یہ دعا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے عافیت میں رکھے گا، جس کو شفا دے دے گا. تو بہرحال یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، جن کو یہ سارا علم وحی سے حاصل ہوتا تھا. دوسری چیز، علاج کا دوسرا طریقہ، یعنی پہلا کیا ہے؟ توکل، اللہ پہ بھروسہ کہ شفا مجھے دے گا تو وہی دے گا، اور جو بھی کچھ کرے اس میں یہ نہ سمجھے کہ اس چیز کے اندر کوئی چیز ہے، وہ اللہ ہی نے ڈالی اس وقت. دوسری چیز ہے دعا کرنا، دعاؤں سے علاج. تیسری چیز صدقہ کرنا. کوئی بیماری آئے تو صدقہ کیا جائے. ہمارے عام طور پر کالے بکرے کا صدقہ کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں آپ چاہے بکرے کا کریں، چاہے مرغی کا کریں، چاہے کسی چڑیا کا کریں، چاہے کوئی بھی صدقہ کریں، چاہے کھانے کی چیز کا کریں یا کوئی کپڑے کا یا کسی بھی شکل میں. اور صدقے کی تو بہت ساری قسمیں. کتاب وہ صدقہ خیرات ہے نا، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں بہت سی حدیثیں مختلف چیزوں کے بارے میں بتاتی. حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعے کیا کرو. یعنی آپ کو کوئی تکلیف ہوئی فوراً جا کے صدقہ نکال دو. تیسری چیز کتاب اللہ سے علاج، یعنی قرآن مجید شفا ہے. اور یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ خود قرآن مجید سے ہی پتہ چلتا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا ہے اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے. تو قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا شفا ہے. اس آیت کے 2 معنی کیے گئے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، تو من جو ہے یا بیانیہ ہے جس کا مطلب ہے کہ سارا قرآن ہی شفا ہے، یا من تبعیضیہ ہے کہ بعض، یعنی بعض آیات بعض بیماریوں کے لیے فوری شفا کا ذریعہ بن جاتی ہیں. کہ دونوں طرح کیا جاتا ہے نا علاج. مثلا اگر آپ کو کوئی خاص آیت نہیں بھی پتا تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں.
اور پڑھتے جائیں یا کوئی آپ کے پاس پڑھے. اگر کوئی نہیں ہے گھر میں تو آپ کوئی کیسٹ لگا لیں, CD لگا لیں, کسی بھی طرح پڑھیں. پھر ایک اور چیز کیا ہے, آپ بیماری سے ملتے جلتے الفاظ کی کوئی آیت بار بار پڑھیں. کوئی نمبر نہیں, اس میں تعداد نہیں, لیکن اس سے یقین میں اضافہ ہوتا ہے. مثلا ایک دفعہ مجھ سے کسی نے کہا کہ کسی کو گردے میں پتھری ہو گئی. اب سٹون کے ٹوٹنے کی بات ہے کہ پتھری ٹوٹے تو باہر نکلے. انہوں نے یہ آیت پڑھنی شروع کر دی, وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. پتھروں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں بہ نکلتی ہیں, یعنی وہ پھٹتے ہیں تو چشمے پھوٹ پڑتے ہیں, اور ان میں سے بعض شق ہوتے ہیں اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے. مثلا اگر پتھری کی وجہ سے پیشاب میں رکاوٹ ہو رہی ہے, اب یہ آیت یشقق کہ وہ شق ہو گیا پتھر, فیخرج منہ الماء پانی نکلنے لگ گیا. اب اس بیماری کے کتنے قریب ہے یہ آیت. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی صرف چند لفظوں کی تکرار ہے. انسان جب یہ پڑھتا ہے اور اس کا معنی اس کو آتا ہے کہ یا اللہ پتھروں کے شک ہونے سے پانی نکلتا ہے, تو یہ جو میرے اندر پتھر ہے اس کو بھی تو توڑ دے. پھر اسی طرح اور بھی آیات لوگوں نے مختلف بیماریوں کے لیے جو قریب تر معنی کی ہیں وہ ڈھونڈی ہے قرآن میں سے. تو اگر ان کے معنی پر غور کر لیا جائے اور اس سے اگر ایمان میں اضافہ ہو اور یقین میں اضافہ ہو اور ان کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ اس سے بھی شفا ہوگی. کیونکہ خود قرآن مجید میں بتایا نا, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ, اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے ما ہوا شفاء و رحمہ, جو شفا ہے, رحمت ہے. میں دانت نکلوانے گئی تو مجھے کہنے لگی کہ مجھے کوئی آیت آئے گی, میرا دل میں ایسے آئی, کہتے میں نے کھولا تو وہ وہی پڑھی تھی, واضح نہ تھی ربی ہا والکت معافی ہا و تخلت. تو اس سے کہتی مجھے نہ تکلیف ہوئی, اور وہ ڈاکٹر کو حیران ہو گیا کہ جو دانت تھا پورا جڑ سے نکل آیا, اور اس نے کوئی پرابلم نہیں کی کیونکہ وہ مستقل یہ پڑھتی جا رہی تھی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, کتنا قریب ہے مانا اس عمل سے. اب یہ بھی ایک سمجھ ہوتی. اب میرے جیسے لوگ بہت بھی پڑھے قرآن تو مجھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ میرا مائنڈ اس طرف کام نہیں کرتا, لیکن کچھ لوگ بہت جلدی اس کا معنی امراض کے ساتھ اور مختلف چیزوں کے ساتھ نکال لیتے ہیں. تو قرآن تو سارے کے سارے شفا ہے, ضروری نہیں کہ اس میں کوئی بجھارتے نکالی جائیں, لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے, کیونکہ ہوتا پتہ کیا, جب آپ کثرت سے قرآن مجید پڑھتے ہیں تو جو ہی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے, جو ہی کوئی بات آتی ہے, تو یک آپ کی زبان پر اس سے ملتی جلتی آیت آنے لگتی ہے اور وہی چیز آپ پڑھے چلے جاتے ہیں. یعنی آپ کو خود سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے یاد آ گئی, حالانکہ اگر آپ اسے ڈھونڈنا چاہیں قرآن میں کہ لکھی ہوئی کہاں, تو وہ مل کے نہیں دے گی. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے اس سینے میں جہاں قرآن موجود ہے یا آپ کے دل دماغ پہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ اچانک آپ کے سامنے آپ کو دکھا دے گا, آپ کی زبان پہ جاری کر دے گا. یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے. تو جب اللہ کی رحمت آتی ہے تو بس ایک بہانہ ہی بنتا ہے. اسی طرح کچھ لوگوں نے کینسر وغیرہ کے لیے اور کچھ اور بیماریوں کے لیے بھی آیات پڑھنے کا, جو انہوں نے خود پڑھی اور ان کو فائدہ ہوا, انہوں نے بتایا. جی ان کا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ اسماء حسنی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ پڑھنے چاہیے, کیا یہ ٹھیک ہے؟ جنرلی اسپیکنگ اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کی ایک آیت ہمیں ملتی ہے, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام, ان ناموں کے ذریعے تم اس کو پکارو. ٹھیک ہے, اب وہ کون سے نام ہیں؟ سارے نام بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. بعض لوگ اس بیماری سے ملتا جلتا یا اس مسئلے سے ملتا جلتا کوئی نام بتاتے ہیں کہ اس کو پڑھو, کوئی حرج نہیں. لیکن یہ جو کسی پہ خود سے پابندی خود ساختہ لگا دینی ہے نا کہ 300 بار پڑھو یا 1000 بار پڑھو یا رات کے وقت پڑھو یا صبح کے وقت پڑھو یا عشاء کے بعد پڑھو, وہ بعض اوقات لوگوں کو بلا وجہ کی مشقت میں مبتلا کرنا ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ آپ نے صحابہ کو کوئی خاص نمبر بتایا ہو اور یہ کہا ہو کہ یہ اس وقت میں بیٹھ کے پڑھو یا اندھیرا کر کے پڑھو یا پانی کے کنارے پہ جا کے بیٹھ کے پڑھو. یہ پھر
خود ساختہ پابندیاں ہو جاتی. یعنی نام آپ بتا سکتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں اگر آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کریں تو مختلف مواقع پر بعض نام اس کی مناسبت سے ہیں. مثلا یعقوب علیہ السلام جب رخصت کر رہے تھے اپنے بچوں کو تو انہوں نے کیا کہا؟ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا. یہ اللہ کی صفت ہے حافظ. اب اس وقت انہوں نے یہ آیت پڑھی, گویا اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا. قرآن گائیڈنس ہے نا. اب اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں اس نے ایسا کام کیا تو ہم بھی کر لیتے ہیں, اور قرآن مجید میں اس کو ڈس اپروو نہیں کیا گیا. تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا انہوں نے پڑھا تو ہم بھی اپنے بچوں کو رخصت کرتے ہوئے اگر ہم دل میں دہرا لیں یا زبان سے پڑھ لیں یا گھر سے نکلتے وقت گھر والوں پہ پڑھ کے آ جائیں تو پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, حرج نہیں. بس حرج کہاں آتا ہے کہ جہاں ہم مین میڈ انسانوں کی بنائی ہوئی پابندیاں, لگائی ہوئی پابندیاں دوسروں کے اوپر فرض کے درجے میں ایک ریچول بنا کے ان کے اوپر لازم کر دیتے ہیں. اور لوگ بھی ڈرنے لگتے ہیں کہ اگر یہ 41 دن نہ پڑی یہ چیز تو کام نہیں ہونے کا. نہیں, اللہ تعالیٰ تو ایک دفعہ سے بھی سنتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اصل چیز ہے کہ اخلاص اور شوق کے ساتھ انسان پڑھے. لیکن اس آیت میں آپ دیکھیے کہ یہ جو بات کی گئی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دے کے نہیں بھیجا تھا کہ سورۃ فاتحہ سے دم کرو جا کے, چونکہ سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ کی رحمت کا ذکر ہے, اللہ کی ملکیت کا ذکر ہے, اللہ کی عبادت, ایاک نعبد, اور اللہ سے مدد مانگنے کا ذکر ہے, وایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم. تو انہوں نے وہی پڑھ دیا اور اللہ نے اسی میں فائدہ رکھ دیا. تو اصل بات ہے یقین کی. آپ کس مرض کے لیے کس یقین کے ساتھ کیا پڑھ رہے ہیں اور کس دل کے ساتھ. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ صرف اس کو ایک رٹو طوطے کی طرح رٹتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, نہ کوئی یقین ہوتا ہے, نہ کوئی روح ہوتی ہے, اور نہ ہی کوئی سمجھ ہوتی ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو یہ ٹھیک نہیں. پھر اسی طرح ہے, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے, ایک عورت میرا علاج کر رہی تھی یا دم کر رہی تھی. آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کا علاج کرو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس کو اپروو کیا اور فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ علاج کرو. ابن مسعود سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ نے جو بیماری اتاری اس کی شفا بھی اتاری. جو جان لیتا ہے سو جان لیتا ہے, اور جو ناواقف رہتا ہے سو ناواقف رہتا ہے. جس کو نہیں پتا سو نہیں پتا. نافع فرماتے ہیں کہ ابن عمر نے کہا اے نافع, میرے خون میں حدت پیدا ہو گئی, یعنی گرمی آ گئی, اس لیے کوئی پچنے لگانے والا تلاش کرو, اگر ہو سکے تو نرم خو آدمی کو لانا, یعنی جو نرم مزاج ہو. عمر رسیدہ بوڑھا یا کم سن بچہ نہ لانا, کیونکہ بچوں کو بھی اتنی سمجھ نہیں ہوتی, اور جو لوگ ذرا عمر کے پختہ ہو جاتے ہیں بعض اوقات ان میں سختی سی آ جاتی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ معالج کی جو شخصیت ہے وہ بھی اثر ڈالتی ہے, اور مریض اس کے اثرات میں ایک طرح سے آتا ہے, کیونکہ مختلف چیزیں ہمارے اوپر افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں نا. مثلا ایک اچھے بااخلاق ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو اس کی کمپنی میں بیٹھ کے ہی آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ ٹھیک ہونے لگے. اب اس میں یہ نہیں کہ وہ ڈاکٹر جو ہے اس کے اندر کوئی ایسا کمال پیدا ہو گیا, لیکن اس نے اللہ کے حکم کے مطابق اگر اچھے اخلاق یا نرمی یا محبت کا مظاہرہ کیا ہے تو یہ بھی علاج ہی کا ایک طریقہ ہے. یعنی اگر ہم علاج کے طریقوں میں یہ طریقہ بھی ڈال لیں کہ اچھے اخلاق اور اچھے ماحول کے ذریعے علاج کرنا, تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو عیادت کا کتنا حکم, پیچھے حدیثوں میں آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ عیادت کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض عیادت کرنے والے اتنے مہربان, اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے, دل راضی ہو جاتا ہے, دل بڑا ہو جاتا ہے, سوچ بڑھ جاتی, سوچ مثبت ہو جاتی, یعنی لگتا ہے آپ بیمار ہی نہیں رہے, اتنا اچھا فیل کرتے ہیں. السلام علیکم. ابھی استاد آپ نے بات کی نا کہ شخصیت کا معالج کی بہت اثر پڑتا ہے اور
علاج کے اوپر تو مجھے یاد آیا کہ الین میں ہوتی تھی ریورٹڈ مسلم گائناکالوجسٹ تھی ڈاکٹر مریم. تو وہ اپنے پیشنٹس کا جب علاج کرتی تھی تمام ہاسپٹل میں ہوتی تھی تو وہ 7 مصنون دعائیں بھی پڑھا کرتی تھی اور ان کے مریضوں کو بہت فائدہ ہوتا تھا اس سے. تو مجھے اپنا ایکسپیرینس ہوا ان کے ساتھ کہ مجھے کوئی گائنی کا پرابلم ہوا اور وہ امریکہ جا چکی تھی تو میری ان سے فون پہ بات ہوئی. میں نے ان سے مشورہ ہوا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, یہ پرابلم ہے. تو انہوں نے فون پہ ہی میرے اوپر یہ والی دعا پڑھی, حسبی اللہ العظیم رب العرش العظیم, اور 7 دفعہ اسی طرح پڑھی اور انہوں نے مجھے مشورہ بھی دیا. آپ یقین کریں کہ میں نے ان کے مشورے کے مطابق کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی اس چیز سے. تو مجھے اس سے لگا کہ بعض لوگوں کی دعاؤں میں بھی اثر ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک اور بات جو آپ نے اس کے حوالے سے کی تھی, اللہ خیر الحافظ, میری ایک دوست تھی جو امریکہ سے آئی تھی اور انہوں نے اپنی امی کو خواب میں دیکھا تھا کہ امی ان کی کہہ رہی ہیں کہ تم یہ والی آیت بہت پڑھا کرو. اس کے بعد ان کو کوئی تکلیف ہوئی اور ان کا کینسر ڈائگنوز ہوا اور وہ کہنے لگی میں یہ دعا سے پہلے سے ہی پڑھتی تھی. اچھا, ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ دعا قرآن کے کس حصے میں. جب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو یہ پھر آیتیں آئی تو انہوں نے اس سے ریلیٹ کیا اور الحمدللہ ان کا کینسر بھی ٹھیک ہو گیا, واپس امریکہ چلی گئی ہیں اور علاج بھی ہو گیا. تو ایک چیز بس میں آپ سے کلیئر کروں کہ اکثر لوگ یہ چیزیں کہتے ہیں کہ ہمیں خواب میں آ کے کسی نے بتایا کہ یہ پڑھو, اس کی کیا حقیقت ہے, اور جو اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں. جی, اگرچہ خواب موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن یہ ہے کہ خواب جو ہے چونکہ وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے, غیب کا علم کسی کے پاس نہیں, تو مومن کے لیے خواب مبشرات ہوتے ہیں, خوشخبریاں ہوتی ہیں. یعنی خواب ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے انسانوں کو بعض اوقات پہلے سے کسی چیز کے بارے میں متنبع کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ دعا کریں, حفاظتی تدابیر اختیار کریں. اور یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک رحمت ہوتی کہ انسان اس سے پہلے پھر ایک طرح سے ہوشیار ہو جاتا ہے, چوکس ہو جاتا ہے. لیکن کبھی بھی کوئی خواب پریشان کو نہ آئے تو کسی سے ذکر نہ کریں, چاہے اپنے بارے میں آئے یا کسی کے بارے میں آئے, منہ سے نہ نکالیں, کیونکہ خواب جب تک منہ سے بولا نہیں جاتا یا اس کی تعبیر نہیں کی جاتی تو اس کی تعبیر جو ہے معلق رہتی, اور جو ہی بول دیتے ہیں تو وہ واقع ہو جاتی. پرندے کے پر کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے, جیسے یہ چیز لٹکی ہوئی ہے نا, اب آپ دیکھ رہے ہیں جو پروجیکٹر کی اسکرین ہے تو اس کا یہ دھاگا نیچے لٹکا ہوا نا, تو اس دھاگے کے ساتھ کیا ہے, پوری اسکرین ہے. تو جب تک آپ اس کو کھینچتے نہیں تو وہ لٹکی اپنی جگہ ہی ہے, جب آپ اسے پکڑتے ہیں ہلاتے ہیں تو ساری نیچے آ جاتی ہے. تو ایسے ہی خواب کی تعبیر بھی بندھی ہوئی ہوتی ہے کہیں, یعنی کہ وہ جو اس کا افیکٹ ہوتا ہے بندھا ہوا ہوتا ہے, جب آپ اس کو بولتے ہیں منہ کھولتے ہیں تو کھل کے نیچے آ جاتا ہے. تو اس لیے خواب بولنے نہیں چاہیے, کسی صدقہ دے دینا چاہیے, دعا کرنی چاہیے, اور خصوصاً مسنون دعائیں. ایاک نستعین میں برا خواب آنے پر بھی جو دعائیں ہیں وہ سکھا دی گئی ہیں. اگر آپ زبانی یاد کر لیں تو بہت ہی اچھا, لیکن اگر زبانی یاد نہ ہو تو نشان لگا کے رکھ لیں. اور نشان لگانے میں آج کل بہت اچھا طریقہ ہے, رنگ رنگ کے وہ اسٹیکر ملتے ہیں, صرف کلر کے ساتھ مختلف چیزوں کو اسٹیکنگ لگا دیں. مثلاً آپ کو رات خواب کوئی ایسا آ گیا, زبانی یاد نہیں, آپ نے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ کتاب رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر پنک کلر کا نشان ہے, تو آپ کیا کر سکتے ہیں, اس پنک کلر کو کھول کے دعا پڑھ لیں, تو انشاءاللہ اس سے حفاظت ہوگی اور کوئی آپ کو ایسی چیز تکلیف نہیں دے گی, یعنی اللہ کے فضل اور اذن سے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسے ہی طبیب بن کر علاج کرے, یعنی دھوکے باز یا نااہل جعلی ڈاکٹر, کویکس, جی, اور طب اور علاج معالجے میں مشہور نہ ہو تو وہ ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے, یعنی جب تک آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں, آپ اس چیز کے ماہر نہیں ہیں, تو علاج میں ہاتھ نہ ڈالیں, ورنہ ذمہ داری ہوگی آپ کی, پوچھو, اور نہ کسی ایسے کے پاس جائیں. اسی طرح غیر شرعی علاج سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. قیس بن سکن اسدی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس نے خسرے کی بیماری کی وجہ سے تعویذ پہنا ہوا تھا. خسرہ کی بیماری معلوم ہے, جو سارے جسم کے اوپر وہ دانے آ جاتے ہیں. آپ نے اسے سختی سے کاٹا اور کہا کہ عبداللہ کی آل شرک سے بیزار ہے,
ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی یاد کی ہے کہ بلا شبہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور محبت کا جادو شرک ہے. یعنی کسی کو مسخر کرنے کے لیے جادو کرنا، کوئی ایسے ٹوٹکے کرنا، وہ بھی شرک میں آتا ہے. یعنی بعض خواتین ہوتی ہیں نا، وہ اپنے شوہر کا دل جیتنے کے لیے بابوں کے پاس چلی جاتی ہیں، وہاں سے کچھ عملیات کرواتی ہیں، تو یہ شرک میں آ جاتا ہے. اسی طرح کوئی چیز باندھ کے اسے گلے میں لٹکا لینا، یہ بھی درست نہیں، اس کو پڑھنا چاہیے. اور شرک یا دم جو ہے یہ سب کچھ پھر شرک میں شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح حرام ادویات بھی منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ادویات کے استعمال سے منع فرمایا ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے، سنن نبی داؤد. آپ نے فرمایا جس نے حرام چیز کے ساتھ علاج کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں شفا نہیں رکھے گا. یعنی حرام شفا نہیں دیتا، وہ مزید کسی بیماری کو بڑھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. آج کل آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ سائیڈ افیکٹس کے بارے میں آپ سنتے ہیں. تو بعض اوقات ایسی دوائیاں جو ایک مرض کو بظاہر کیور کرتی ہیں، وہ اپنے ٹاکسنز اور جگہوں پر اتنے زیادہ پیدا کر دیتی ہیں کہ جس سے ایک مرض جاتا ہے تو ایک اور نکل آتا ہے، وہ مکمل شفا نہیں ہوتی. ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے بیماری اور اس کی شفا دونوں چیزیں نازل کی ہیں، اس لیے تم علاج کیا کرو لیکن حرام چیز کو بطور علاج استعمال نہ کرو. حرام میں فائدہ نہیں، بلکہ حرام بذات خود بیماری ہے. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے، طارق بن سوید حضرمی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں انگور ہوتے ہیں، ہم ان کو نچوڑ کر پی سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ پوچھا اور عرض کیا ہم اس سے بیمار کا علاج کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اس میں شفا نہیں، بیماری. انگور کا رس نچوڑ کے رکھ دینے سے اس میں جو سڑان پیدا ہوتی ہے اور نشہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ ایک طرح سے شراب بن جاتی، تو لوگ اس سے علاج کرتے تھے. تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ الکوہل سے علاج کرنا منع ہے. بعض لوگ کھانسی وانسی میں وہ دیتے ہیں نا برانڈی، اور کہتے ہیں بس ایک چمچہ بچے کو پلا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. چاہے اس سے وہ ٹھیک ہو بظاہر، لیکن وہ مزید مرض پیدا کرنے والی، وہ شفا کا ذریعہ نہیں بلکہ بیماری. طارق بن سوید جعفی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اس سے منع فرمایا یا آپ نے اس کو ناپسند فرمایا کہ شراب کا کچھ حصہ بنایا جائے. انہوں نے عرض کیا کہ میں شراب کو دوا کے لیے بناتا ہوں. آپ نے فرمایا دوا نہیں، بیماری. اسی طرح داغنے کی ممانعت. عمران ابن حسین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں داغ کر علاج کرنے سے منع کیا ہے، یعنی لوہا گرم کر کے اس سے داغ لگایا جائے یا کسی اور میٹل سے. لیکن ہم داغتے رہے اور نہ ہم نے فلاح حاصل کی نہ کامیابی. ابو درداء نے کہا کہ عمران بن حسین فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے داغ لگوایا تو یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، اور جب داغنا چھوڑا تو دوبارہ سننا شروع کیا. فرشتوں کا سلام کیا مطلب؟ کہ جیسے ان کو ایک غیبی آواز آتی تھی کہ کوئی سلام کر رہا ہے، لیکن جب انہوں نے اس طریقے کا علاج شروع کیا تو وہ سلسلہ منقطع ہو گیا. آپ میں سے بھی بعض نے کبھی ایسا کچھ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ بظاہر کوئی آس پاس نہیں، کوئی تو آپ کوئی آواز سنتے ہیں، کوئی سلام سنتے ہیں، کوئی اور چیز سنتے ہیں. تو ایسی کرامات بعض لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، کوئی انیوژل چیز نہیں ہے، یعنی کہ اٹس ویری مچ پاسبل. لیکن یہ کسی کے اپنے اختیار یا کوشش سے نہیں ہوتی کہ آپ کو ایسی چیز کریں. بعض لوگ مخصوص قسم کی خوشبو سنتے ہیں، بعض لوگ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ جیسے ان کے کان میں کوئی آ کے کچھ کہہ گیا ہے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہم کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی آواز کو، کوئی چاہے دوسرے کمرے میں بول رہا ہو تو آپ سمجھو فرشتے بول رہے ہیں، یعنی ہر چیز کو پھر آپ فرشتوں کی آواز سمجھ لیں. لیکن چونکہ ایک صحیح حدیث میں یہ بات آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ بعض اوقات لوگ آپ سے پوچھتے بھی ہیں کہ اچانک وہ کسی کو کوئی چیز نظر آ گئی تو یہ کیسے ہو گیا. جن بھی ہو سکتا ہے، کوئی فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جو بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. جیسے ایک موقع پر ایک صحابی سورۃ کہف پڑھ رہے تھے اور اتنی اچھی طرح پڑھ رہے تھے کہ ان کے اوپر یعنی بادلوں نے سایہ کر لیا تو گھبرا گئے. ایک دفعہ سورۃ البقرہ وہ پڑھ رہے تھے ایک صحابی، تو وہ گھوڑا انہیں نہانے لگا تو وہ ڈر گئے کہ شاید ان کے بچے پہ نہ آ جائے.
بادل کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی سکینت تھی جو تم پہ نازل ہو رہی تھی، اور اسی طرح گھوڑے کے بارے میں کہ اگر تم پڑھتے رہتے تو سب فرشتے تم سے ہاتھ ملاتے. وعلیکم السلام. اس میں یہ سوال ہے کہ لیزر جو ہے وہ داخلے میں آئے گا؟ لیزر سے مراد ہے کہ علاج کے طور پہ اگر استعمال ہو رہا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں یہ تھا کہ میرے بیٹے کو اسکن داغ نکل، تو انہوں نے اس کو لیزر کے تھرو میں نے کہا تھا کہ یہ لٹل برننگ نہیں برن، تو وہ اس وقت شامل ہے. میرا خیال ہے داغنے کا جو عمل تھا اس میں برننگ ہی ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ شامل ہوتا ہوگا، لیکن کس حد تک کیا مریض فیل کرتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بالکل ہلکا سا ایک پنچ ہوتا ہے، یا کیمیکلی برن کیا جاتا ہے یا لیزر کے تھرو. آگ کے داغ سے منع کیا گیا ہے کہ آگ میں کوئی چیز تپا کے اس کو کیا جائے. جی آپ کچھ کہہ رہے؟ مجھے تھوڑا لیزر کے بارے میں پتا ہے کیونکہ میں خود میڈیکل سے، اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ کسی میٹل کے تھرو ہی یا پھر کچھ جو تھوڑا بہت فزکس کا پتا ہو، جو پارٹیکلز ہوتی ہیں ان کے تھرو ہی لائٹ ایمٹ کی جاتی ہے. لائٹ از انرجی، تو ہیٹ بھی انرجی ہی ہے جو بیسیکلی ایک طرح سے جلانے کا آ جاتا ہے اس کے اندر لگتا ہے کہ وہ ایک طرح سے برننگ کی ہی یوز کی جا رہی ہوتی ہے لائٹ کی وہ کوالٹی. تو اس میں شک ہے کہ یہ بھی جلنے کی طرف کی. کرائیو تھراپی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ نائٹرس آکسائڈ ایک گیس ہوتی ہے جو بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کے تھرو بھی اسکن کے ورڈس وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ جلانے وغیرہ کے کام آتی ہے. تو پھر ان چیزوں پہ مزید تحقیق کرنی چاہیے کہ فرق کیا ہے جس داغنے سے منع کیا گیا ہے اس میں اور اس میں. لیکن یہ جو بتا رہی ہے نا کہ لیزر کے ذریعے اس کو جلا دیتے ہیں ایک طرح سے، تو وہ تو پھر آ ہی جاتا ہے. لیکن ٹھنڈی گیس جو ہے اگر وہ جلانے کا کام آ رہی تو وہ آگ نہیں ہے، وہ آگ نہیں ہے. فیلنگ آنا اور بات ہے لیکن آگ کا استعمال اور بات ہے. اس طرح تو کئی ایسڈ یا لوشن ایسے ہوتے ہیں کو لگائے تو یوں لگتا ہے کہ جو جلنے لگے. آج کل کیٹریکٹ کا آپریشن، جی آنکھوں کا آپریشن خاص طور سے لیزر ٹیکنیک سے ہی ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہوگا کہ لیزر ٹیکنیک اصل میں ہے کیا اور یہ داغنے سے مراد ہے یا نہیں، کیونکہ آنکھوں کا آپریشن آج کل کامنلی لیزر ٹیکنیک سے ہو رہا ہے. کڈنی کے اسٹونس کو بھی لیزر ٹیکنیک سے بریک کیا جاتا ہے. یہ بھی بہت مطلب جن جگہوں پہ سرجری کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے یا پھر جہاں آسانی سے لیزر کے تھرو آپ کو یہ علاج کیا جاتا ہے وہاں پر تو لیزر بہت استعمال ہو رہا ہے. دیکھنا پڑے گا مزید. السلام علیکم. بارک سے لیزر کے بارے میں یہ ہے کہ یہ لیزر جو ہے یہ لائٹ ہے، لائٹ سے یوز کرتے ہیں، اور اس سے اگر اسکن پہ کریں یا آنکھوں میں کریں تو اس سے کوئی تکلیف یا اس قسم کی چیز جسے داغنا جیسے ہے وہ اس سے نشان بھی پڑ جاتا ہے. جو جیسے اس زمانے میں داغا کرتے تھے کوئی میٹل کو گرم کر کے اسکن پہ لگاتے ہیں جس طرح بھی تھے، اس سے ایک تو تکلیف بہت ہوتی تھی، دوسرا نشان بھی پڑ جاتا تھا. یہ جو آج کل لیزر لائٹ یوز ہوتی ہے اس سے نہ اس طریقے کی برننگ ہوتی ہے، نہ تکلیف ہوتی ہے، اور نہ پھر نشان ہو جاتا ہے. آئیز کی لیزر میں نے کروائی تھی خود بھی، تو اس سے مطلب یو ڈونٹ فیل اینی تھنگ، آپ کو نہ کوئی جلن ہوتی ہے، نہ کوئی درد ہوتی ہے، نہ کوئی بعد میں آفٹر افیکٹ اس طرح جیسے آنکھ سے جلنے سے. ٹھیک. جزاک میری بیٹی کو بھی ابھی لیزر ہوا تھا استاذہ پیر کے اوپر، کیونکہ کوئی وائرل انفیکشن ہوا تھا، لیکن اس میں بیسکلی داغ رہ جاتا ہے، اٹس اے ویری برننگ سینسیشن. تو آنکھ کا جو لیزر ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، جو میں نے شوہر نے کروایا کوئی داغ نہیں رہتا، کوئی برننگ سینسیشن نہیں رہتی. لیکن جو پیر میں میری بیٹی نے کروایا تھا اس میں تو برننگ سینسیشن بھی ہوتی ہے اور باقاعدہ داغ رہ جاتا ہے. تو دیٹ از لٹل کنٹروورشل، وہ ہمیں پوچھنا چاہیے، مزید جاننا چاہیے. سر اپنی انویسٹیگیشن کر لی، مگر جو میں نے سنا ہے اور کسی نے شیخ محمد صلی اللہ سے سوال کیا تھا ایک کہ لیزر جو کراتے ہیں، جو بوٹاکس کراتے ہیں، تو انہوں نے کہا اگر لیزر سے آپ کو علاج ہو رہا ہے، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، صرف محض اس لیے کہ جو لوگ اپنا اس کے لیے کرا رہے تو وہ غلط ہے، مگر اگر علاج ہو رہا ہے، آپ کی آنکھ خراب ہے تو اس سے آپ کی آنکھ صحیح ہو رہی ہے، تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ دس از الاؤڈ. نہیں دیکھیے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ 3 چیزوں میں شفا ہے، اس میں ایک شربت اصل شہد پینا، اور دوسرا شرطت محجم یعنی اس کے کٹ میں وہ جو حجامہ والا کٹ لگاتا ہے، اور تیسرا داغنا.
تو میں تمہیں داغنے سے منع کرتا ہوں. 2 طریقے ٹھیک ہے, شربت اصل ٹھیک ہے, شدت محجم ٹھیک ہے, لیکن داغنا ٹھیک نہیں. حالانکہ آپ نے فرمایا تھا اس میں بھی شفا ہے. تو یہ ریزن نہیں ہو سکتی اس کے جائز ہونے کی کہ اس میں شفا ہے, کیونکہ شفا کے باوجود آپ نے منع کیا ہے. اصل میں جو چیز ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ جس چیز سے آپ نے منع کیا تھا اس سے کیا ریزمبل کرتا اور کیا نہیں کرتا. اب آگ اور لائٹ 2 مختلف چیزیں, آگ ایک اور چیز ہے اور لائٹ کچھ اور چیز ہے. پھر یہ کہ کسی لائٹ کو کسی خاص جگہ پر پینیٹریٹ کر کے ڈال کے اس سے کچھ چیزیں درست کرنا اور ہے, اور ایک گرم چیز کا جسم کے اوپر لگا کے اس کو داغ لگانا ایک مختلف چیز ہے. تو یہ کئی پہلوؤں سے اس کو دیکھنا پڑے گا. ہم فوری طور پر کچھ نہیں کہیں کیونکہ اس سے پہلے کبھی میرے ذہن میں یہ آیا بھی نہیں اور کبھی سوچا بھی نہیں کہ لیزر بھی اس سے متعلق ہو سکتا ہے. لیکن دس از اے گڈ کوشچن, انشاءاللہ وی کین چیک مور. جی استاذہ, مجھے یہ پوچھنا ہے کہ بہت ساری دواؤں میں کچھ پرسینٹیج الکوہول کا ہوتا ہے which makes you so drowsy, تو وہ بھی تو الکوہول ہی ہے, تو وہ کاف سرپ جیسے بہت سارے ہوتے ہیں. جی, اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا جائے تو اس سے ویپوریٹ ہو جاتا ہے, کہ ایک دم ڈائریکٹ بند نہیں پیئے, کھلا چھوڑ دیں اس کو, تو وہ چونکہ پریزرویٹو کے طور پر ڈالا ہوتا ہے تو ویپوریٹ ہو جاتا ہے. دوسرا یہ پھر دیکھنا پڑے گا کہ کون سی چیز کہاں استعمال ہو رہی ہے. اگر یقین ہو جائے, کیونکہ اب جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کو بتانا پڑتا ہے کہ انہوں نے کیا استعمال کیا ہوا, اور پوری آپ کو معلومات مل جاتی. تو اس صورت میں اگر آپ ان کو بتا دیں کہ ہم یہ یوز نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں حرام چیز شامل ہے, تو کمپنیاں اپنی ٹیکنیکس بدل رہی ہیں صرف اس لیے کہ بڑے فائدے کے لیے کہ مسلمان بھی ان کو خریدیں, ان کے اندر آلٹریشنز کر رہے ہیں. جی ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں بھی یہی جاننا چاہیے کہ اس میں بھی کہتے ہیں کہ وہ ویپوریٹ ہو جاتا ہے. جی آپ مجھے یہ پوچھنا تھا, جیسے کہ معالج کی بات آپ نے بتائی, تو لاسٹ ٹائم میں پاکستان گئی تھی, میں نے کچھ ایسے لوگوں کو جن کو میں بہت جانتی بھی تھی, وہ سب ڈاکٹر بن کے بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہے, بڑی بڑی کلینک کھول کے, اور میں آپ کو بتاتی ہوں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے. وہ ڈاکٹر نہیں ہے. تو ابھی مجھے یہی خیال آ رہا ہے, اس کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر نہیں ہو, آپ ایسے کلینک کھول کے بیٹھے, تو یہ تو صحیح نہیں. تو پھر یہ پوچھو گی اللہ تعالیٰ. بالکل, یہ تو صاف لکھا ہے کہ پوچھو گی, ذمہ دار ہوں گے وہ. اگر ان کے ہاتھوں کسی کو نقصان پہنچا تو پکڑ ہوگی, کیونکہ بہت ذمہ داری کی چیز ہے نا یہ, کسی کی جان کے ساتھ کھیلنا. استاذہ یہ بہت کامن ہے آج کل, میں نے سنا ہے کہ سورہ رحمان سے علاج کرتے ہیں. یہ لاہور میں تو بہت میں نے کامن دیکھا ہے کہ کسی کو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو وہ کوئی لوگ ہیں, مطلب اسپیسیفک ایک گروپ ہے, وہ لوگ سب کو کیسٹس دیتے ہیں سورہ رحمان کی, اور وہ کہتے ہیں کہ مطلب آپ سنے بیٹھ کے اکیلے کانسنٹریٹ کر کے وہ روزانہ. کچھ لوگوں نے تو بتایا کہ ان کو جی, قرآن تو شفا ہے نا, قرآن کا کوئی حصہ بھی شفا ہو سکتا ہے, لیکن صرف اس کو مخصوص نہ کر لیا جائے, یہ یقین رکھا جائے کہ سارے قرآن میں شفا ہے. کچھ چیزوں میں یقینی شفا ہے, جن میں نمبر 1 شہد ہے, ہنی. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا بھائی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے. آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ. پھر دوسری مرتبہ وہی صحابی حاضر ہوئے, آپ نے اسے اس مرتبہ بھی شہد پلانے کے لیے کہا. وہ تیسری بار آیا اور عرض کیا کہ میں نے عمل کیا ہے لیکن شفا نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سچا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, اسے پھر شہد پلاؤ. چنانچہ انہوں نے پھر شہد پلایا تو اسے تندرستی ہو گئی. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ شہد کے بارے میں کہ وہ شفا ہے, فیہ شفاء للناس. اب وہ پہلے کیوں نہیں آرام آ رہا تھا اور پھر کیوں آرام آیا؟ پہلے تو ڈی ٹاکس ہو رہا تھا اور پھر اس کے بعد وہ ہیلنگ ہو گئی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے, شہد پینا, سینگی لگوانا یعنی پچنے کرانا, اور آگ سے داغنا. اب دیکھیں یہاں اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں, آگ سے داغنا. 2 چیزیں, ایک آگ ہے, دوسرے داغ ہے. ٹھیک ہے, اور آگ سے داغنا, اور اپنی امت کو میں داغنے سے منع کرتا ہوں, داغ لگانے سے. کلونجی میں شفا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ دانوں میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے موت کے. اجوا کھجور, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوا جنت کے پھلوں میں سے, اور اس میں زہر سے شفا,
یعنی اگر آپ سمجھتے کہ آپ کے جسم میں آپ کا بلڈ پوائزنس ہو گیا ہے یا ویسے آپ کے اندر بہت ٹاکسنز ہو گئے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ چند اجبا کھجوریں کھا لیا کرے اسے اس دن رات تک زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. بعض جگہ 7 کھجوروں کا ذکر ہے اور بعض اس میں چند دانوں کا ذکر ہے. تو اگر افورڈ کر سکے تو 1 دانہ ہی روز کھا لیں, 3 کھا لیں, 5 کھا لیں, 7 کھا لیں. لیکن یہ ہے کہ ایسے شخص کو اگر کوئی زہر بھی دے یا اس کو کوئی جادو کی کوشش کرے تو اثر نہیں ہوگا. اسی طرح برنی کھجور کی قسم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین کھجور برنی ہے, وہ بیماری کو دور کرتی ہے اور خود اس میں کوئی بیماری نہیں ہے, یعنی شفا کا ذریعہ ہے. پھر زمزم. ابو جمرہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے لوگوں کے بے قابو ہجوم کو دور رکھتا تھا. ابن عباس ایک اسکالر تھے, مفسر قرآن, تو لوگ ہجوم کر دیتے تھے ان پر, لیکن کچھ عرصہ نہ جا سکا. بعد میں جب حاضر ہوا تو ابن عباس نے مجھ سے اتنے دن نہ آنے کی وجہ پوچھی. میں نے عرض کیا کہ مجھے بخار ہو گیا تھا. ابن عباس کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی گرمی کے اثر سے ہوتا ہے, اس لیے اسے آب زمزم سے ٹھنڈا کیا کرو. یعنی بخار کے مریض کو آب زمزم پلائیں بھی, ماتھے پہ پٹیاں بھی کریں, چھڑکاؤ بھی کریں, کسی بھی طریقے سے اس کو ٹھنڈا کریں زمزم کے ساتھ. پھر پانی سے علاج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو بخار ہو جائے تو 3 رات سحری کے وقت اس پر ٹھنڈا پانی بہایا جائے, یعنی صبح ارلی مارننگ. اب یہ وقت آپ نے خود مقرر کیا ہے, اس لیے اس وقت کی پابندی کرنا مسنون طریقہ ہوگا. بعض اوقات لوگ خود سے خود ایسی چیزیں اپنے لیے لازم کر لیتے ہیں, وہ ٹھیک نہیں. پھر ہے گائے کا دودھ. عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے علاوہ ہر بیماری کا علاج نازل کیا ہے. گائے کا دودھ لازمی طور پر استعمال کیا کرو کیونکہ یہ ہر قسم کا درخت چرتی, یعنی جو جانور مختلف درخت چرتے ہیں پھر ان کے دودھ کے اندر اس کا اثر آ جاتا ہے. یعنی وہ ایک طرح سے ان کے دودھ میں بہت ساری میڈیسنز خود بخود شامل ہو جاتی ہیں. حجامہ کے ذریعے علاج. ابن عباس بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں تمہیں سینگی لگوانی چاہیے وہ چاند کا 17واں 19واں اور 21واں دن ہے. معراج کی رات فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی میں گزرا اس نے یہی کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سینگی لگوانے کا اہتمام ضرور کرنا, یعنی حجامہ ضرور کروانا. فرشتوں کی ہر جماعت نے آپ کو یہی مشورہ دیا. اور الحمدللہ یہاں پر تو آپ دیکھیے کہ بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ علم دے رکھا ہے اور وہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ معراج کی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا اس نے یہی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سینگی لگانے کا حکم دیجیے. یعنی پہلے ایک اور جگہ پر اپنے بارے میں اور یہاں پر امت کے لیے حکم دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہار وہ سینگی لگوانا یعنی بغیر کھائے بہتر ہے اور اس میں شفا ہے اور برکت ہے. یہ عقل بڑھاتا ہے, حافظہ تیز کرتا ہے. اللہ برکت دے. جمعرات کو سینگی لگوایا کرو اور کوشش کیا کرو کہ بدھ, جمعہ, ہفتہ اور اتوار کے روز سینگی مت لگوایا کرو. سینگی جو ہے سینگ سے. اور پیر اور منگل کو سینگی لگوایا کرو, پیر اور منگل کو, اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا عطا فرمائی اور بدھ کے روز ان کو آزمائش میں مبتلا کیا تھا. اور ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں بدھ کام سود, حالانکہ ان کو بدھ کے دن تکلیف ہوئی تھی. اور کوڑ پن اور پھل بہری بھی بدھ والے دن یا رات کو ظاہر ہوتی ہے, اسکن ڈیزیز. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خون بھڑکنے لگے یعنی بلڈ پریشر ہو جائے, بی پی ہائی ہو جائے تو وہ سینگی لگوائے کیونکہ خون کے جوش مارنے سے آدمی کی موت واقع ہو سکتی ہے. یعنی بعض اوقات بی پی کے ہائی ہونے سے انسان مر سکتا ہے. تو جو بھی بلڈ نکلے گا جسم سے تو اس کا جوش ٹھنڈا ہو جائے گا, انسان کام ڈاؤن ہو جائے. اور یہ آپ تجربہ کر کے بھی دیکھ سکتے, جن لوگوں کو بھی بی پی کا مرض ہے اگر وہ ریگولرلی پچنے لگوائیں
تو ان کے مزاج میں بھی بہت ٹھنڈک آ جائے گی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مقنع کی عیادت کو گئے تو کہا کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ تم سینگی نہ لگوا لو، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اس میں شفا، یعنی مریض کو جا کر اس کا علاج کروانا چاہیے، یعنی اس کو سینگی لگوا دیں. ان کا کہ میں اٹھوں گا نہیں جب تک تم یہ کرو گے نہیں، کیونکہ اس میں شفا ہے. پھر کھمبی کے پانی میں شفا ہے. کھمبی جو من کی ایک قسم ہے جس کو یہ کہتے ہیں مشروم، اور اس کا پانی آنکھ کی دوا ہے. عود ہندی میں شفا ہے. ام قیس سے مروی ہے کہ میں اپنے ایک لڑکے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. میں نے اس کی ناک میں بتی ڈالی تھی، اس کا حلق دبایا تھا چونکہ اس کو گلے کی بیماری ہو گئی تھی. آپ نے فرمایا تم اپنے بچوں کو انگلی سے حلق دبا کر کیوں تکلیف دیتی ہو؟ یہ عود ہندی لو، اس میں 7 بیماریوں کی شفا ہے. ان میں سے ایک ذات الجنب، پسلی کا برم یعنی کہ نمونیا. اگر حلق کی بیماری ہو تو اس کو ناک میں ڈالو، اگر ذات الجنب ہو تو حلق میں ڈالو. یعنی بعض چیزیں ناک کے راستے بھی ٹپکائی جا سکتی، بعض گلے میں ڈالی جا سکتی. جنگلی بکری کے گوشت میں شفا، ہنٹنگ کا جو گوشت ہے نا. انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارق النساء سے شفا حاصل کرنے کے لیے جنگلی بکری کے ران کے اوپر والے کمر سے متصل حصے کو پگھلایا جائے، پھر اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور مریض نہار منہ 3 دن یعنی ہر روز ایک حصہ پیے. یعنی اس کو سوپ بنایا جائے، پگھلایا جیسے مراد یہ کہ اس کو بالکل اس کو ملیدہ بنا لیا جائے. کون سے حصے کو؟ ران کے اوپر کے حصے کو، کمر سے متصل حصہ. آرتھرائٹس کے لیے بھی. تلبینہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار کے لیے اور میت کے سوگواروں کے لیے تلبینہ پکانے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تلبینہ مریض کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے. یہ بنتا کیسے؟ کسی کو اس کی ریسیپی آتی ہے تلبینہ کی؟ میرا جینا مرنا کتاب ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض کھانے جو ہیں وہ انسان کھا کر سکون بھی محسوس کرتا ہے اور اس کا غم بھی دور ہوتا ہے. حضرت عائشہ تلبینہ پکانے کا حکم دیتی اور فرماتی کہ اگرچہ وہ مریض کو ناپسند ہوتا ہے لیکن وہ اس کو فائدہ دیتا ہے. جیسے بعض اوقات بیمار ہو جائے نا تو ساگو دانہ دیتے ہیں تو وہ بالکل اچھا نہیں لگتا لیکن وہ بھی فائدے کی چیز ہے. مہندی، سلمہ ام رافع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندی ہیں فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم ہوتا یا کانٹا چبھتا تو آپ اس جگہ مہندی لگاتے. اب یہ اتنی ساری چیزیں یاد نہیں رہیں گی تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک اپنی ڈائری بنا لیں جن میں صرف ان چیزوں کے نام لکھ کے رکھ لیں، اور کبھی زکام ہو بخار ہو کچھ ہو تو صرف ایک ایک لفظ آگے لکھ لیں. جیسے بخار ہے تو زمزم لکھ لیں، نمونیا یا زکام وغیرہ ہے تو عود ہندی اور اس طرح کی چیزیں لیں، غم ہے تو تلبینہ لکھ لیں. تو ایک ایک ورڈ میں ایک چیک لسٹ بنا کے رکھ لیں، کیونکہ جب تکلیف آتی ہے تو اس وقت حافظہ بھی کام نہیں کرتا، انسان سوچتا ہے اچھا بھلا کرنا کیا تھا، اور جب ٹھیک ہو جاتے پھر یاد آتا او پچھلی دفعہ یہ کیا تھا تو بڑی جلدی فائدہ ہوا تھا. زمین کی مٹی، عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے لیے شہادت کی انگلی زمین پر لگا کر یہ دعا پڑھتے، یعنی سامنے کی انگلی، اللہ کے نام کی مدد سے ہمارے زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے تھوک کے ساتھ تاکہ ہمارا مریض ہمارے رب کے حکم سے شفا پائے. بسم اللہ تربت ارضنا بریق عبادنا یشفی سقیمنا باذن ربنا. یعنی یہ پڑھ کے تو تھوک لگا کے زمین کی مٹی سے اس جگہ پر جیسے درد ہو رہی ہے کچھ تو وہاں پر آپ لگا دیتے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اب جس طرح ہم ہر وقت لوگ کمپیوٹر میں بیٹھے رہتے ہیں یا ریز سے ایکسپوز ہوتے ہیں تو ان کے علاج کے لیے ننگے پاؤں زمین پہ چلنا چاہیے، مٹی پہ چلنا چاہیے. یہاں تو آپ صحرا میں رہتے ہیں، ریت کے جو ڈیونز ہیں ان میں جائیں اور اس میں لوٹ پوٹ ہوں، ہاتھوں میں ریت ویت لے کے بیٹھیں تو آپ ریلیکس فیل کریں گے، بہت فائدہ ہوگا آپ کو. پہلے لوگ بچوں کو کہتے تھے کہ اگر ان کو مٹی کے اوپر کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، اور باقاعدہ سب بچے مٹی سے کھیلتے، لیکن اب اس کی جگہ پلاسٹک نے لے لی، پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلتے یا کریون وغیرہ سے کھیلتے. اب اس کا نتیجہ کیا کہ ہر وقت کیمیکلز ہاتھ میں پکڑے ہوں بچوں کو.
کھلاتے بھی ان کو ایسی چیزیں ہیں, دیتے بھی ان کو ایسی چیزیں, پہناتے بھی ان کو ایکریلک ہیں, نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک آرٹیفیشل سی چیز بن جاتے ہیں, ان کے اندر وہ نیچر سے قریب نہیں ہوتے, تو عادات اور اخلاق بھی بدل جاتے ہیں. تو ان کو مٹی سے اور ایسی چیزوں سے ایکسپوز کریں, اس سے فائدہ ہوگا. اور آخری بات یہ کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. ام المنذر بنت قیس انصاریہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے, آپ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ بھی تھے جو ابھی ابھی بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے. کچھ نیم پختہ کھجوریں جو پک گئی تھی لٹکی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانا شروع کر دیا اور علی بھی کھانے کے لیے کھڑے ہوئے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر منع فرمانا شروع کر دیا کہ رک جاؤ, کیونکہ ابھی تک بیماری کی کمزوری باقی ہے. سو وہ رک گئے. میں نے جو اور چکندر کا ایک کھانا تیار کیا اور آپ کے پاس لے کر آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علی یہ کھاؤ, یہ تمہارے لیے زیادہ مفید ہے. یعنی بیمار کو کچھ چیزیں کھانی چاہیے اور کچھ نہیں کھانی چاہیے. یہ جو تلبینہ ہے, تلبینہ کیا ہوتا ہے؟ تلبینہ ہریرا, آٹے اور دودھ یا بھوسی اور دودھ سے بنایا جاتا ہے. اس میں شہد بھی ڈالا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر سرید شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کے پکائے جاتے ہیں. یہ بنا کر تلبینہ اس پر ڈال دیا جاتا ہے. تو تلبینہ سے بیمار کے دل کو تسکین ہوتی ہے اور اس کا غم بھی ہلکا ہوتا ہے. یعنی ایک طرح سے حلوہ ہی ہے, آٹے اور دودھ یا بھوسی اور دودھ سے بنایا جاتا ہے, سوجی دودھ یا آٹے دودھ سے. جی اس کا یہ اب جو رمضان گزرے اس کے 27 کو امی کو پرابلم ہوا, اس میں ان کے سارے جو وائٹل آرگنس تھے وہ ایک ساتھ فیل ہو گئے. رینل شٹ ڈاؤن ہو گیا, ہارٹ اٹیک آیا, پیرالسس تھا اور ہاف برین ڈیڈ ہو گیا. اب یہ 27 رمضان کی 4 بجے سحری کی بات. اب اس میں یہ تھا کہ میں اور بھائی ساتھ تھے, لیکن الحمدللہ چونکہ قرآن سے اٹیچ ہوں تو تکلیف اور دکھ تو تھی لیکن مایوسی بالکل نہیں تھی. تھرو آؤٹ راستے میں جو بھی ان کا حال تھا اس میں تھرو آؤٹ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہی کہ اللہ تو پڑھنے والی رات ہے, آپ قبول کریں گے. اور پھر اس کے بعد بہت لمبی ان کی بیماری ہوئی, ڈاکٹرز بہت مایوس تھے اور نرسز تو یہ کہتی تھی کہ مطلب شی از آلموسٹ گون. لیکن اس میں جو ہم کرتے رہے الحمدللہ, میں ان کا بتا دوں, اس میں یہ تو سادہ کہ ہم نے جو رقیہ شریعہ وہ میں نے اپنے آئی پاڈ میں ڈالا ہوا, وہ میں امی کو روز مطلب ہر روز ان کے کانوں سے لگا کے, شی واز ان کوما, بے ہوش تھی 23 days کے لیے, شی واز ان ICU. اور وہ ان کو روز سنایا, اس کے بعد آیات شفا, جادو کا علاج, وہ سب پڑھ کے بدم کیے. اور سسٹر سمیتا کو جزائے خیر تھے, انہوں نے آب زمزم تھا وہ جو ان کا آرگینک فوڈ تھا جو ان کو نوز سے ڈرپ میں ڈالتے تھے, وہ اس میں ملا کے. اور اس کے علاوہ پھر یہ کہ مسلسل دعا مانگی رو رو کے, اور اپنا کام نہیں چھوڑا, کلاس میں آنا نہیں چھوڑا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ اب خود ڈاکٹرز بھی حیران ہوتے ہیں. اور جب امی ٹھیک ہو گئی تھی تو اس وارڈ کی سسٹرز امی کو دیکھنے آتی تھی کہ شی از اے میریکل لیڈی. تو امید اور حوصلے سے کام لینا چاہیے, امید کبھی بھی نہ چھوڑیں. اس پر میں تھوڑی سی بات ابھی کروں گی آپ کے ساتھ. کسی نے اسٹیون ہاکنگ کے بارے میں سنا؟ کون ہے وہ؟ ایسٹروفزسٹ ہیں, وہ یونیورس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں, اور ان کی جوانی کے دور میں ان کو ملٹیپل اسکلیروسس ہو گیا تھا, جو کہ پورے جسم کا تقریباً پیرالسس ہے. ALS بیماری آپ نے سنی ہوگی. ALS اس کو بولتے ہیں جس میں پورے جسم کے جو مسلز ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں اور انسان کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور بالکل ایک زندہ لاش بن جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ آپ ALS بیماری ہونے کے باوجود اتنا کام کرتے ہیں تو آپ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ اس کا جواب اس سے زیادہ نہیں کہ میں جتنا ممکن ہو سکے ایک نارمل زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہوں. اپنی حالت کنڈیشن کے بارے میں زیادہ سوچتا ہی نہیں کہ میں بیمار ہوں, اور نہ ہی ان چیزوں کے بارے میں افسوس کرتا ہوں جو اپنی اس حالت کی وجہ سے میں نہیں کر سکتا, اور وہ کچھ زیادہ بھی نہیں ہے. یہ میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا جب مجھے پتا چلا کہ مجھے یہ بیماری ہے. بچپن سے ہی جسمانی طور پر میں کوئی صحت مند بچہ نہ تھا, میں کھیلوں میں بھی اچھا نہ تھا,
اور میری لکھائی ہینڈ رائٹنگ سے میرے اساتذہ نا امید تھے. شاید اسی وجہ سے میں نے کھیلوں اور فزیکل ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لیا. پتہ نا جب آپ نہیں اچھے ہوتے تو آپ کو پیچھے کر دیا جاتا ہے کہ نو یو آر ناٹ فٹ فار دس. تو ایسے بچے اور بھی پھر ویک ہو جاتے ہیں, سست ہو جاتے ہیں. لیکن پھر جب 17 سال کی عمر میں آکسفورڈ گیا تو حالات یکسر بدلنے لگے. میں نے بوٹ ریس یعنی کشتی رانی میں حصہ لیا. اگرچہ میں معیار پر پورا نہ اترتا تھا لیکن کم از کم انٹر کالج کمپٹیشن تک میں پہنچا. آکسفورڈ کے تیسرے سال میں نے اپنے اندر بہت کمزوری محسوس کی. میں پہلے سے زیادہ سست ہو گیا اور 2-3 مرتبہ بغیر کسی وجہ کے گر جاتا. جب میں کیمبرج پہنچا تو میرے والد نے یہ بات محسوس کی اور مجھے خاندانی معالج کے پاس لے گئے, جس نے مجھے ایک اسپیشلسٹ کے پاس بھیج دیا, ریفر کر دیا. 21 سال کی عمر میں مجھے ہسپتال جانا پڑا جہاں میرے بہت سے ٹیسٹ ہوئے. میں وہاں 2 ہفتے تک داخل رہا. انہوں نے میری بازو سے مسل سیمپل لیا اور ریڈیو اوپیک فلوئڈ میری ریڑھ کی ہڈی میں داخل کیا اور ایکس رے سے اس کا مشاہدہ کیا. اس سب کے بعد ڈاکٹر نے مجھے کچھ نہ بتایا سوائے اس کے کہ ملٹیپل اسکلروسس نہیں ہے اور میں باقی کیسز کی طرح کا ایک کیس ہوں. یعنی انہوں نے بس جو ڈائگنوز کرنا تھا وہ کر دیا. حالانکہ میں امید کر رہا تھا کہ وہ کہیں گے کہ یہ مرض بگڑ جائے گا اور وہ کچھ نہیں کر سکیں گے سوائے مجھے وٹامنز دینے کے, اور ان کا بھی کوئی خاص فائدہ نہ ہوگا. میں زیادہ تفصیلات اس لیے جاننا نہیں چاہتا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ وہ میری ہی ہوگی, اباؤٹ می, اور اس چیز کا احساس کہ مجھے ایک لا علاج بیماری ہے اور وہ مجھے کچھ سالوں میں ختم کر دے گی, یعنی یہ سوچ کہ بیماری مجھے ختم کر دے گی, اس نے ان کے اندر ایک مثبت اثر ڈالا. یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا, اور یہ کہ میں ایسے کیسے مر جاؤں. میں اپنے وارڈ کے ان دوسرے مریضوں کو دیکھتا جن کی حالت مجھ سے زیادہ خراب تھی. ان میں سے کچھ موت کے منہ میں چلے گئے, نہیں فوت ہو گئے. ایک لڑکا جسے لوکیمیا تھا, جب میری حالت زیادہ خراب ہوتی تو میں اسے یاد کر لیتا. میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور میری بیماری کس تیزی سے پھیلے گی. میں عجیب کشمکش میں تھا. ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ تم واپس کیمبرج جاؤ اور اپنی تحقیق یعنی ریسرچ مکمل کرو. وہ تھی ریلیٹیوٹی اینڈ کاسمولوجی. لیکن میری حالت بہتر نہیں ہو رہی تھی. اس کے علاوہ میں میتھمیٹکس میں بھی اچھا نہ تھا اور نہ ہی میں اپنی پی ایچ ڈی مکمل کر سکتا تھا. میرے بارے میں میگزین رسالوں میں بڑھا چڑھا کر بہت سی باتیں لکھی جا رہی تھی. میڈیا نے اپنا کام شروع کر دیا اور لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ سب ٹھیک ہے. عام طور پہ ہم اخباروں پر ایمان رکھتے ہیں. اپنی بیماری کی وجہ سے اس وقت مجھے اپنی زندگی بے مقصد نظر آ رہی تھی, میں کسی کام کے قابل نہیں. لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے کام کر سکتا ہوں. میری بیماری کا خطرہ میرے مستقبل پر منڈلا رہا تھا, لیکن اب میں زندگی کو انجوائے کرنے لگا اور اپنی ریسرچ پر بھی کام کرنے لگا. سوچ بدل لی اپنی. اس دوران میری منگنی ہو گئی اور میں نے اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہوئے ریسرچ فیلوشپ کے لیے درخواست دی. کچھ عرصے بعد وہ منظور ہو گئی, شادی بھی ہو گئی. میں خوش قسمت تھا کہ مجھے تھیوریٹیکل فزکس میں کام کا موقع ملا جس میں میری معذوری رکاوٹ نہ تھی. میری خوش قسمتی کہ میں اپنی ریسرچ کی وجہ سے مشہور ہو گیا. اس دوران میری معذوری بھی بڑھتی چلی گئی, جس کا مطلب تھا کہ اب میں صرف ریسرچ ہی کر سکوں گا, پڑھا نہ سکوں گا. جب میری شادی ہوئی تو میری بیوی پڑھ رہی تھی اور اسے پورا ہفتہ لندن ہی میں رہنا پڑتا. رہائش کے معاملات بھی مشکلات کے باوجود ہم خوش قسمت رہے. بہت سی رہائشی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد آخر مجھے کالج کی مدد سے ایک بلڈنگ میں گھر مل گیا, لیکن سیڑھیاں چڑھنا میرے لیے مشکل ہو گیا. آخر کار کالج کے نئے برسر کی مدد سے مجھے نچلی منزل پر گھر مل گیا جو ہوادار بھی تھا اور میں آسانی سے ویل چیئر پر کالج جا سکتا تھا. اس کے علاوہ اس گھر کے اطراف میں باغ میرے 3 بچوں کے کھیلنے کے لیے بھی اچھا تھا, یعنی اسی دوران اس کے بچے بھی ہوئے. 1974 تک میں خود کھانا کھا سکتا تھا. میری بیوی جیل نے میری دیکھ بھال کے ساتھ بغیر اور کسی مدد کے بچوں کی پرورش بھی کی. سب کچھ روز بروز مشکل ہوتا جا رہا تھا. ہم نے ایک ریسرچ اسٹوڈنٹ کو اپنے ساتھ گھر میں رہنے کی سہولت دی.
اس کے بدلے میں وہ میری مدد کرتا، بستر میں لیٹنے اٹھنے میں میری مدد کر دیتا. 1980 میں ہم نے نرس کی سہولت حاصل کر لی جو 1 یا 2 گھنٹے کے لیے صبح یا شام میں آتی. یہ 1985 تک سلسلہ جاری رہا. جب مجھے نمونیا ہو گیا تو میرا ٹیکاٹمی ہوا. کہتے کہ ایک میڈیکل آپریشن ہوتا ہے، ونڈ پائپ میں وہ ہول کیا سو ہی کین بریتھ، جس کے بعد مجھے 24 گھنٹے نرسنگ کیئر کی ضرورت ہو گئی. یہ سب کچھ بہت سی تنظیموں کی مدد کے ساتھ ممکن ہوا. آپریشن سے پہلے میری اسپیچ مبہم ہوتی جا رہی تھی، بول نہیں سکتا تھا. صرف کچھ لوگ ہی جو مجھے پہلے سے جانتے تھے کسی حد تک میری بات سمجھ سکتے. میں بمشکل دوسروں کو اپنی بات سمجھا سکتا تھا. اس دوران میں نے سائنٹیفک پیپرز سیکرٹری کو ڈکٹیٹ کروا کر لکھے اور میں نے انٹرپریٹر کی مدد سے سیمینارز کیے. انٹرپریٹر میرے الفاظ کو واضح کر کے دہراتا تھا. تاہم اس آپریشن کے بعد میری بولنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو گئی. ایک وہ وقت آیا کہ میں الفاظ کو لیٹر بائی لیٹر بول کر اسپیل آؤٹ کر کے ادا کرتا. جیسے کٹ کہنا ہے تو CUT اس طرح بولنا شروع ہو گیا اور آنکھوں کے اشارے سے وہ لیٹر بتاتا. جب میرے سامنے صحیح مطلوبہ لیٹر کا کارڈ رکھا جاتا تو اس وقت بتاتا کہ ہاں، یعنی خود اب بولنا بھی بند ہو گیا، CUT بھی بند ہو گیا، آنکھیں ہلا سکتا تھا سر اور اس سے وہ ورڈز بناتا. اس طرح سے گفتگو بہت مشکل تھی اور اس طرح ریسرچ پیپر لکھنا بھی بہت مشکل تھا. تاہم ایک کمپیوٹر ایکسپرٹ نے جس کا تعلق کیلیفورنیا سے تھا اس نے میری مدد کی. اس نے ایک کمپیوٹر پروگرام لکھا جس نے میرے لیے ممکن کر دیا کہ میں ایک اسکرین پر دیے ہوئے ورڈز یا لیٹر کو مینیوز سے ایک بٹن کے ذریعے سے سلیکٹ کروں. یہ پروگرام ایک سوئچ، سر کی موومنٹ اور آئی موومنٹ سے کنٹرول ہو سکتا تھا. سر کی موومنٹ، آئی موومنٹ اور سوئچ کی مدد سے کنٹرول ہوتا. ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا زندگی میں. جب میں وہ الفاظ بولنا چاہتا تو جوڑ لیتا اور ان کو مکمل کر لیتا. میں انہیں سنتھسائزر میں سینڈ کرتا جو وہ جملوں کی شکل دیتا. پھر کیمبرج اڈاپٹیو کمیونیکیشن نے میری ویل چیئر میں ایک پورٹیبل کمپیوٹر اسپیچ سنتھسائزر نصب کر دیا، ویل چیئر میں ساتھ لگا دیا، جس نے میرے لیے کمیونیکیشن آسان کر دی. اب میں 1 منٹ میں 15 الفاظ کو مینج کر سکتا تھا. جو کچھ میں نے لکھا ہوتا وہ بول سکتا یا ڈسک پہ محفوظ کر لیتا. ان کا پرنٹ بھی لے سکتا تھا، جملہ جملہ دہرا سکتا تھا. اس طرح میں نے 1 کتاب اور درجنوں ریسرچ پیپر لکھے. اس کے علاوہ بہت سی مشہور اور سائنسی لیکچر بھی دیے جو بہت اچھی طرح سمجھے جاتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ اسپیچ سنتھسائزر کی وجہ سے ممکن ہوا. کسی کی آواز بہت اہم ہوتی ہے. اگر آپ کی آواز مبہم ہے تو لوگ آپ کو ذہنی طور پر کم خیال کرتے ہیں. مینٹلی ڈیفیشنٹ. جو اسپیچ سنتھسائزر میں استعمال کر رہا تھا وہ اس لحاظ سے بہتر تھا کہ وہ الفاظ اور جملوں کے اتار چڑھاؤ کا بھی خیال رکھتا. صرف ایک مشکل تھی کہ اس طرح میرا لہجہ ایکسنٹ امریکن ہو جاتا. یہ برٹش ہے. میں نے عملی طور پر تقریباً اپنی پوری جوانی ایڈلٹ لائف موٹر نیورون ڈیزیز کے ساتھ گزاری، لیکن اس سب نے مجھے ایک اچھی فیملی لائف گزارنے اور کام میں کامیابی سے نہ روکا. یہ سب کچھ رکاوٹ نہیں بنی. یہ سب کچھ میری بیوی، بچوں اور بہت سی دوسری تنظیموں کی مدد سے ممکن ہوا. اگرچہ اس لحاظ سے میں خوش قسمت تھا کہ میری حالت آہستہ آہستہ خراب ہوئی، لیکن یہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمت اور حوصلے سے حالات جس بھی قسم کے ہوں ان کا سامنا کرنا چاہیے. کیا سیکھا آپ نے؟ ہم چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وجہ بنا کر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہم ہمت ہار دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. بڑے سے بڑے پرابلم میں بھی ہمت نہ ہارے. عزم کر لے کہ اس کو ٹھیک کر کے چھوڑنا ہے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، تو اللہ کی مدد بھی آتی. اگر 1 قدم تم اٹھاؤ گے 10 قدم وہ تمہاری طرف چل کے آئے گا. لیکن اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں، یہ ممکن نہیں، تو پھر کچھ بھی ممکن نہیں.
اب آپ دیکھیے کہ نہ بول سکتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے، نہ ٹائپ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے دنیا کو کیا کچھ دیا. یہ سب کچھ تو ایمان دیتا ہے انسان کو. لیکن افسوس کہ ہم دین پڑھنے اور پڑھانے والے بھی ہمت ہار بیٹھے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اب اپنے کسی بیماری کو یاد کر لیں اور سوچیں کہ اس کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں. انہیں کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اللہ نے ان سے اسپیچ کی فیکلٹی لے لی نا ہم سے، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور بات ان کے بارے میں یہی ہے کہ انہوں نے بہت مشکل فزکس کے اور جو کانسیپٹس ہیں وہ بہت عام فہم انداز میں انہوں نے بیان کیے. تو اللہ نے جو کام لینا ہوتا ہے جس سے وہ بھلے آپ سے وہ فیکلٹی چھن جائے، مطلب انہوں نے عام کلاسز میں وہ کانسیپٹس عام کیے. مطلب ان کی جو بک ہے وہ بیسٹ سیلر ہے. یہ بہت عجیب بات سمجھی جاتی ہے کہ اتنی کمپلیکیٹڈ کانسیپٹس کی بک جو ہے وہ بیسٹ سیلر ہے، بیکاز انہوں میں یہ وہ ابیلٹی ہے کہ بہت عام فہم انداز میں بیان کرتے ہیں، لوگوں کے لیے سمپلیفائی کر دی. مطلب کتنی حیرت کی بات ہے. نوبل پرائز بھی ان کو ملا ہوا. یہ سیکھنے کی چیز ہے کہ اتنی کم فیکلٹیز کے باوجود انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، اور ہمارے پاس اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں اور ہم اتنے چھوٹے کام کرتے ہیں، پورا یوز بھی نہیں کر رہے اپنے آپ کو. سب سے زیادہ یہ لگتا ہے کہ جب ہم بیمار ہو نا تو ہم بھول جائیں کہ ہم بیمار ہیں. جب ہم یاد کرتے رہتے ہیں نا کہ ہم بیمار ہیں تو اور بیمار ہوتے رہتے ہیں، اور جتنا سوتے ہیں نا تو اور بیمار ہوتے ہیں. اگر اٹھ کر اپنا کام کرنے لگ جائے تو بھول جاتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں. ذہن بانٹنے کی ضرورت ہے. سیلف پٹی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت بڑے بڑے ریئیکشن نہیں کرنے چاہیے. اصل میں انسان اپنی زندگی کی قیمت سمجھ جائے تو اس کے پورا پرسپیکٹو چینج ہو گیا. اب اگر صرف ایک یہی شخص تاریخ سے ختم کر دیا جائے تو آپ دیکھیں کہ دنیا کا نقشہ بدلے. اس ایک کی اتنی زیادہ کنٹریبیوشن ہے اتنی بیماری کے باوجود. تو سکسیس یا کامیابی جو ہوتی ہے وہ کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ جیسے ایک ڈوبتے شخص کو پانی سے باہر آنے کے لیے اور سانس لینے کے لیے ایفرٹ لگانی پڑتی. جب تک اس درجے کی انسان محنت نہ کرے کامیاب نہیں ہو سکتا. مجھے یہ سبق زیادہ بیماری میں بھی انہوں نے کتنا بڑا کام کیا. ہم کیا کوئی تھوڑا سا کام کرنا چاہتے ہیں یہ بیماری وہ بیماری نہیں. اصل میں ہمارا ایک کلچر ہے ہر وقت بیماریوں کا رونا رونا. سر درد شاید اتنا نہ ہو جتنا بتا کے ہم زیادہ کر لیتے ہیں. اصل میں ہم اٹینشن سیکر ہیں. ہم ہر وقت چاہتے ہیں کوئی ہمیں توجہ دے، اور وہ بیماری کے بغیر مل نہیں سکتی. لہٰذا بیماری نہ بھی ہو تو اس کو کریدتے رہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جب بیمار ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ پیشنٹ جو ہے وہ اپنی ہمت ہار دیتا ہے اور وہ بہت ڈس ہارٹن ہو جاتا ہے. اس وقت ول پاور کو بہت مضبوط رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت اگر آپ مضبوط ہوں اور اپنے آپ کو مضبوط کر لیں تو آپ کے اراؤنڈ جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ بجائے پریشان ہونے کے وہ پھر آپ کو ہیلپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس وقت بہت زیادہ اچھے اور بہت مخلص اور بہت بہادر لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. اسپیشلی آپ کے بچے آپ کو بہت ہیلپ کرتے ہیں. جیسے میرا پرسنل میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ آج سے 7 ایئرس پہلے مجھے ہارٹ ڈیزیز ڈائگنوز ہوئی تھی، اور اس وقت بس یہی تھا کہ جی آپ اپنی جاب چھوڑ دیں، اور آئی ایم ٹیچنگ ایکچولی، تو اس میں یہ تھا کہ بہت ایگزرشن ہے اور آپ بالکل چھوڑ دیں اور آپ بالکل بس ریسٹ کریں، ایگزرشن نہیں لیں. لیکن بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس وقت اپنی ول پاور جو ہے وہ آپ اپنی اسٹرانگ کر لیں اور اپنے ایک اللہ پہ بلیو رکھیں. پورے وجود کے ساتھ آپ اللہ کو یاد کریں اور آپ کہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو مجھے زندہ رکھے گی. یہ ڈاکٹرس یہ جو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنی جلدی، تو مطلب کوئی کیسے کہہ سکتا ہے آپ کو کہ آپ 2 months alive رہیں گے یا 2 years alive رہیں گے. اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے، اور ہمیں اس کے اوپر پورا پورا بلیو ہونا چاہیے. پورا مجھے لگتا ہے کہ اپنے لیے بھی لگتا ہے کہ ہم ایکسکیوزز دیتے ہیں، خاص طور پہ کوئی اچھا کام کرنا ہو تو ہوتا ہے کہ آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر آج ابھی ہم چلے گئے تو بعد میں ہم بچوں کو کیسے دیکھیں گے، ابھی ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ابھی نہیں. اور خاص طور پہ جب ہمیں کلاس میں آنا ہوتا ہے اور ہمیں اچھا کام کرنا ہوتا ہے تو ہم بیماریوں کو یا نہ بھی بیماریوں ہم ایکسکیوزز بنا لیتے ہیں کیونکہ جی ہم ٹھیک نہیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے اصل میں ابھی لیٹ جوائن کیا ہے، تو میں خود تھائرائڈ کی پیشنٹ ہوں، اور یہ بھی جیسے میں نے قرآن کی کلاسز اسٹارٹ کی تقریباً 2 سال ہوئے، تو یعنی میں پھیلتی جا رہی تھی، موٹی ہوتی جا رہی تھی اور ڈائٹنگ بھی کر رہی تھی. تو سب مجھے کہتے تم کھاتی بہت ہو.
پھر میں نے سوچا نہیں میں ڈائٹنگ بھی کر رہی ہوں, کافی ایکٹیو ہوں اور پورا کام بھی گھر کا خود, تو میں نے کہا چلو ڈاکٹر کے پاس میں جانا چاہیے, دعائیں تو میں بہت کر رہی ہوں لیکن ڈاکٹر کے پاس بھی جانا چاہیے. میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو جب میرا ڈائگنوز ہوا تھائرائڈ, تو ڈاکٹر نے مجھے بٹھا کے پوچھا, مجھے سمٹمز بتائے کیونکہ میرا ہائپو تھائرائڈ ہے اور ہائپر اور ہائپو میں فرق ہے اور ان دونوں کی سمٹمز بھی ٹوٹلی اپوزٹ ہیں. تو ہائپو تھائرائڈ میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سستی ہوتی ہے, نیند بہت زیادہ آتی ہے, بہت چڑچڑاپن, برداشت بالکل نہیں, کچھ بھی, مطلب پورے جو نیگیٹو سائنس ہیں. اور میں حیران ہو گئی سوائے ایک سائن کے, مطلب جو موٹاپا ہے, اس کے علاوہ مجھ میں اور کوئی سائن ہی نہیں تھا. تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ تم دوبارہ سے بولو. اس نے مجھے دوبارہ سے ٹیسٹ کرائے تو وہ ہائپر نکل ہی نہیں رہا تھا اور وہ ہائپو تھا. تو پھر میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ میں آپ کو ایک فرینکلی چیز بتانا چاہتی ہوں. تو اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا اصل میں اپنے ایک اور کلینک بھی جاتی ہوں. تو اس نے کہا کون سے؟ میں نے کہا الحمدللہ جب سے میں نے قرآن جوائن کیا ہے, قرآن کلاسز, مطلب کورسپونڈنگ تو میں کرتی تھی 5-6 سال سے الحمدللہ, اس طرح تو میں آپ کو سنتی آ رہی ہوں, لیکن رمضان میں جو 2 سال ہوئے سمیتا باجی کے ساتھ میں نے کیا, اور اس کے بعد الحمدللہ عالیہ باجی کے ساتھ میں ابھی تک ہوں, اور انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ میں مرتے دم تک الہدا سے ہی جڑی رہوں, کیونکہ الحمدللہ مجھے واقعی فیل ہوتا ہے یہی صراط المستقیم ہے. تو سازا میں نے پھر ڈاکٹر کو فرینکلی بتایا کہ میں قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں یہ نہیں کہتی کہ میں بہت نیک ہوں, میں بہت گناہگار ہوں, گناہگار نہیں کہ میں ایک مریضہ ہوں, اسی لیے میں اس کلینک کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی. اور الحمدللہ شاید مجھ میں یہ سمٹمس ہوں بھی, لیکن وہ میں اپنے آپ کو دبا کے وہ سمٹمس, شاید اللہ عالم, تو وہ سمٹمس مجھ میں دکھائی نہیں دیتے سوائے موٹاپے کے. اور الحمدللہ اب جو وہ دوا اسٹارٹ کی ہے تو تھوڑا تھوڑا وہ سمٹمس بھی کم ہو رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. اوکے, جزاکم اللہ خیرا. اجازت چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.